ناظرین، ساؤتھ ایشین ٹی وی کے ادبی پروگرام گفتگو کے لیے آج ہم جس شخصیت سے مکالمہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. سینئر ادیب، دانشور، ماہر تعلیم اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں. سرکاری سطح پر بہت سے اعزازات سے انہیں نوازا گیا ہے. میری مراد ہے جناب محمد جلیل علی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ صحت اللہ ٹھیک ہے کا آپ کی؟ شکر. تو ایک روایتی سا سوال ہے لیکن ظاہر ہے آن دا ریکارڈ آنا بہت ضروری ہے. ہمیں آپ اپنی زبان سے بتانا پسند فرمائیں جی جی. کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، آپ کا ادبی سفر جو ہے اس کا آغاز کب ہوا اور ادب کی طرف آپ کیسے آئے؟ عارف فرات صاحب، وہ جب مجھے کوئی یہ پوچھتا نا کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، کدھر سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ مجھے اقبال کا وہ مصرع یاد آ جاتا ہے کہ ہر جی، ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست. واہ. تو میری پیدائش تو ہے امرتسر کے قریب ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا ویروکی. ویروکی. جی. جی تو وہاں کی میری پیدائش ہے 1945 کی. جی سر. تو گویا میری پاکستان سے میں کوئی 2-2.5 سال بڑا ہوں. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد ہجرت کر کے وہاں سے ہم پہلے تو گجرانوالہ آئے. جی. گجرانوالہ میں ہم کوئی 2 سال رہے، اچھا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4.5 سال کی عمر تک ہم گجرانوالے میں تھے. صحیح. تو مجھے وہ گجرانوالے کا گھر اچھی طرح سے یاد ہے. ہوں. یعنی 4 سوا 4 سال کے بچے کو آپ دیکھیں، وہ مجھے سب اچھی طرح سے سب یادیں، اس کی بہت ساری یاد ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک عزیز تھے، تو انہوں نے ہمیں بلا لیا. کوٹ رادھا کشن ایک جگہ ہے رائے ونڈ اور چھانگے مانگے کے درمیان مین لائن پر، صحیح. ایک قصبہ ہے. ہوں. تو وہاں پھر زمینیں ساری والد صاحب نے منتقل کروا لی. تو پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک میرا اس قصبے کے ساتھ تعلق رہا. میرا تعلق رہا. صحیح. تو وہاں پھر والد صاحب نے کچھ پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایک آئس فیکٹری لگائی، ہوں. اور ساتھ زمین کا سلسلہ تھا، وہ حصے پر دی ہوئی تھی، کاشت ہوتی تھی. تو اس قصبے کے درمیان میں سے ایک نہر گزرتی تھی جو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی، یعنی شمالاً اور جنوباً. جی. اور ایک ریلوے لائن تھی، وہی مین لائن جو کراچی والی لائن ہے، وہ اس کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کرتی تھی. صحیح. تو اس لیے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری یادیں ہیں، لیکن وہ لمبی بات ہو جائے گی. پھر میں لاہور میں نے انٹر سے لے کر ڈبل ایم اے تک اچھا. میری یہ ساری کی ساری جو لائف ہے ایجوکیشن کی، وہ ہاسٹل لائف. اچھا. تو ریلوے روڈ سے میں نے ایف اے کیا، ایم اے کالج سے بی اے کیا، ہوں. اورینٹل کالج سے ایم اے اردو کیا، ہوں. اور پھر نیو کیمپس پنجاب یونیورسٹی سے میں نے سوشالوجی کی. اچھا. تو اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ہوئی جب یہاں واک اینڈ کالج میں. جی سر. تو اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ میرا ساری اب ادھر ہی میری گزری باقی کی زندگی. ہاں، والدین کو ملنے جاتے تھے کبھی کبھی، لیکن پھر ایک مرحلہ آیا کہ جب زمینیں بھی، والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 1979 میں. جی. تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے والدہ تھی وہاں، لیکن والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان کو میں اپنے پاس لے آیا یہاں. وہ زمینیں بک بکا کے، تو پھر یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جی سر. تو اس میں ان زمینوں کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے اس گھر، اچھا. کیونکہ تنخواہوں سے تو گھر نہیں بنتے. تو سر جب درس و تدریس سے وابستہ ہوئے تو کس مضمون کے استاد مقرر ہوئے آپ وہاں؟ میری اپائنٹمنٹ اردو میں ہوئی. اچھا. اچھا، ویسے تو میں تفن طبع کے لیے کہہ دیا کرتا ہوں سوشالوجی کے بارے میں جی. کہ میرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال نہ نوازی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب استاد بننے میں، جی سر. یا قابل تحسین کسی حد تک سمجھ لیں، یا کنسیڈریبل ایک استاد، جی. قابل لحاظ استاد بننے میں میرے سوشالوجی نے بھی مجھے بہت کانفیڈنس دیا. جی. اور چونکہ لٹریچر کا اور سماجیات کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، جی. اس لیے ادب کی تدریس میں میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوا سوشالوجی کا میرا جو پس منظر تھا. صحیح. تو سر یہ بتائیے کہ کس زمانے میں لکھنا شروع کیا آپ نے؟ شعر و ادب کی بات کر رہا یہ ہوں. مجھے جو یاد ہے، پہلا تجربہ میرا جو میں نے نظم ایک لکھی تھی، وہ میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا، تو 10ویں کلاس کی الوداعی تقریب تھی. اچھا.
اس میں نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا ٹیپ کا مصرع مجھے یاد ہے، الوداع ہے دوستو یاروں کے یارو الوداع. واہ. تو یہ میرا پہلا تجربہ تھا. اچھا اچھا. تو مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی شاعری کے جراثیم ہیں. تو سر ظاہر ہے شعری تصانیف شائع ہونے سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے اشاعت کا کہ آپ کی تخلیقات کسی اخبار میں ادبی رسالے میں شائع ہوتی ہے. تو ابتدائی دور میں کن رسائل میں اور اخبارات میں آپ کی چیزیں شائع ہونا شروع ہوئی؟ سب سے پہلے میرا ایک افسانہ چھپا تھا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا جو رسالہ تھا نا، جی سر. کالج میگزین، کریسنٹ اس کا نام تھا. اچھا. اس کے اندر چھپا تھا. اور وہ جو افسانہ تھا واقعاتی سا ایک افسانہ تھا. تو کچھ عرصے کے بعد وہ جو انٹر کے لیول کی گرامرز لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جی وہ کسی گرامیرین کی اسی طرح کی کسی ہیلپ بک جو لکھتے ہیں، جی جی. گائیڈ بک، تو اس کتاب میں وہ افسانوں کے نمونے کے طور پر شامل کیا گیا میرا افسانہ. اچھا. تو میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے کیونکہ فلمیں زیادہ دیکھنی ہوتی تھی، پیسے سارے بچاتے تھے فلموں کے لیے، تو وہ میں کتاب خرید نہیں سکا. مجھے اس کا پتہ ایسے چلا کہ میرے افسانہ چھپنے کے 6-7 مہینے بعد ایک طالب علم نے کہا یار تم نے تو بھی یہاں سے لیا افسانہ، یہ دیکھیں اس کتاب میں موجود ہے. اچھا. تو میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں. میں نے جب دیکھا اس میں اپنے نام سے، تو میں کہا یار ایک تو یہ ہے کہ نام بھی یہاں میرا لکھا ہوا ہے، تو یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب تو ابھی چھپی ہے. تو بہت خوشی ہوئی مجھے. لیکن ریکارڈ کے لیے بھی مجھے پھر کوئی 30-35 سال بعد وہاں اس کالج میں جانا پڑا. پھر میں نے وہ نکالا کیونکہ میرا اپنا میگزین کہیں گم ہو گیا تھا، تو پھر میں وہ فوٹو اسٹیٹ میری پہلی تخلیقی کاوش جو شائع ہوئی وہ نثر کی صورت جی میں جی، تھی. یہ 1961-62 کی بات. اچھا. اچھا، اس کے بعد میں بی اے میں ایم اے کالج میگزین کا ایڈیٹر رہا. اچھا. تو اس میں بھی میری کوئی مضمون اور 1-2 غزلیں بھی اس میں موجود تھیں، نظم بھی موجود تھی. ٹھیک ہے. پھر ایم اے میں آ گئے ہم. تو امجد اسلام امجد اور میں، ہم دونوں کلاس فیلو تھے، بلکہ ایک ہی بینچ پہ ہم بیٹھا کرتے تھے. اچھا اچھا. تو میں نے ایک نظم لکھی زندگی اور میں کے عنوان سے. واہ. تو وہ کافی طویل نظم تھی. اس کے ساتھ بڑا ایک یعنی مزے کا ایک واقعہ وابستہ ہے. وہ نظم میں نے ایک مقابلے کے مشاعرے میں جیلم میں مشاعرہ ہوا. اچھا. تو طاہر توسوی ہوتے تھے، وہ 1 سال جی جونیئر جی تھے مجھ سے. جی ہاں. تو میں نے اسے کہا یار وہاں مشاعرہ ہے، ایک غزل کا مصرع ہے، ایک نظم کا عنوان ہے، نظم میرے پاس ہے. تو نظم کا عنوان تھا زندگی. جی. تو وہ میرے پاس آلریڈی موجود تھی. تو وہ کہنے لگا غزل کا کیا کریں گے؟ میں کہا رستے میں لکھیں گے. تو وہ میرے ساتھ نکلا. میں نے رستے میں غزل لکھی. اچھا. تو وہاں ہوٹنگ بہت ہو رہی تھی اس مشاعرے میں. تو میں نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، علی گڑھ کا پاجامہ پہنا ہوا تھا، تو ہوٹنگ میری اور ان لوگوں سے بھی زیادہ ہوئی شروع میں. لیکن وہ میری نظم جو تھی وہ جوش ملی بادی کیسے انداز میں تھی، تو ذرا لمبی بھی تھی. تو پھر پن ڈراپ سائلنس ہو گئی. واہ. بالکل خاموشی. اچھا. بلکہ وہاں یہ واقعہ بھی ہوا کہ سجاد باقر رضوی ہمارے استاد تھے، تو ناصر کاظمی بھی ججز میں تھے، سجاد باقر رضوی بھی تھے. جیسے ہی ہم دونوں وہاں گئے، سجاد باقر رضوی نے وڈرا کر لیا. اس نے کہا جی میرے اسٹوڈنٹ آ گئے ہیں، میں نہیں ججمنٹ کرتا. صحیح. لیکن جب رزلٹ آیا تو وہ غزل جو میں رستے میں لکھی تھی اس کو سیکنڈ پرائز مل گیا، میری نظم پر کوئی پرائز نہیں ملا. اچھا. اس پر پنڈال نے، لوگوں نے احتجاج کیا کہ وہ لڑکا جو تھا اس کی نظم کا. تو سجاد باقر رضوی صاحب نے کہا میں پتہ کرتا ہوں آپ کو کیوں ایوارڈ نہیں ملا. تو وہ گئے تو ان کو ججز نے یہ بتایا کہ یہ اس کی لکھی ہوئی نہیں. اچھا، میرے لیے یہ اس ایوارڈ سے بڑا ایوارڈ تھا. اچھا. کہ میری لکھی ہوئی چیز کو ججز نے یہ سمجھا کہ یہ کسی بڑے پختہ بندے کی لکھی ہوئی ہے، اس کی ہو نہیں سکتی. خیر، وہ نظم پھر رفیع الدین ہاشمی تھا ایڈیٹر جی سر. یونیورسٹی میگزین کا، محور کا. اس نے وہ میری نظم چھاپی، اس میں کوئی 3 صفحوں پر وہ آئی، اور وہ امجد اسلام امجد سے پہلے چھاپی اس نے. امجد اسلام امجد کی اس میں بعد میں لگی ہوئی. اچھا، اب اس کا میں آپ کو مزیدار بتاؤں، بڑا پراسرار جو واقعہ ہے. ہم نے یہاں ایک رابطہ بنا رکھی تھی جس میں اپنا قدرت اللہ شہاب بھی آتے تھے، ممتاز مفتی تھے، جمیل جالبی بھی تھے، افتخار عرب بھی کافی اجلاسوں میں آئے، رشید امجد وغیرہ منشا. تو اس ایک اجلاس میں انور زاہدی نے ایک نظم پڑھی، آزاد نظم.
میری تو پابند تھی جی. تو زندگی کے نام سے. اچھا. تو احسان اکبر صاحب نے، یا اس نظم کے بعد کوئی 30-35 سال بعد کی بات ہے، تو احسان اکبر نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا، اور کہا یار یہ کیا آپ نے نظم لکھی ہے. جی سر. میں نے ایک شعر نوٹ کیا تھا، 2 شعر نوٹ کیے تھے کسی طالب علم کی ایک نظم کے، جی زندگی کے نام سے اس کے 2 شعر چھپے ہوئے تھے کسی اخبار کی کاروائی میں. جی. جی. تو انہوں نے 2 شعر سنائے میری اس نظم کے. اچھا. مجھے ایک یاد رہ گیا ہے کہ زندگی شہروں کی رونق، زندگی جنگل کی خاک، زندگی ہے زندگی شہروں کی رونق، زندگی جنگل کی خاک، زندگی ہے عشق لیلا، واہ. زندگی دامان چاک. واہ. اچھا، تو میں نے مسکراتے ہوئے احسان اکبر صاحب سے پوچھا یہ کس کا شعر ہے؟ یعنی کہ میں نے تو اخباری کاروائی میں پڑھا تھا، نام شاہ مجھے بھول گیا. میں تو ہر سال اپنے لیکچر میں بچوں کو یہ شعر سناتا ہوں. صحیح. تو میں کہ یہ تو خاکسار کا شعر ہے. تو وہ بڑا یعنی سرپرائز یہ ملا. جو اشاعتی سلسلہ تھا اس کے بارے میں پوچھنا ہاں چاہتا ہاں، تھا اس کہ کے وہ بعد آپ نے سنے کہاں ادبی رسالوں میں جو آپ بتا رہے ادبی ہیں، رسالوں میں کہاں کہاں شائع یہ ہوئے بڑی آپ؟ دلچسپ بات ہے. اب ظاہر کالم میگزینوں میں تو میں چھپ رہا تھا، لیکن ابھی کسی ادبی میگزین میں نہیں چھپے تھے. صحیح. تو جس زمانے میں ایم اے اردو کرنے کے بعد سوشالوجی میں گیا تو ندیم صاحب سے ملاقات ہوتی تھی مشاعروں میں، احمد ندیم قاسمی صاحب سے. تو ان دنوں میں وہ غزل نمبر جو 2 جلدوں میں ہے، بڑا تاریخی دستاویز ہے، جی ہاں. وہ مرتب کر رہے تھے. اچھا. اور اس میں وہ شاعروں کی 10 غزلیں لے رہے تھے. اچھا. تو انہوں نے مجھے اور امجد اسلام امجد کو کہا کہ آپ دونوں مجھے 10 غزلیں دیں، میں آپ کو غزل نمبر میں شامل کرنا چاہتا ہوں. بڑی بات ہے. تو ہمارے تو طوطے اڑ گئے کہ بھی ہم فنون کے معیار کی 10 غزلیں کہاں سے لائیں. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہم نے 10 غزلیں اکٹھی کی، ندیم صاحب کی خدمت میں پیش کی. تو اب اس کا جو آخری پورشن ہے نا اس غزل نمبر کا، اس میں عدیم ہاشمی ہے، اس آخر پر خالد احمد ہے، امجد ہے، میں ہوں، حامد جیلانی تھا، خالد شیرازی تھا، ایک آدھ کوئی اور تھا، کوئی 8-7 نوجوان اس میں موجود تھے. تو یہ اتنی بڑا قدرت کی طرف سے یہ ہیلپ تھی کہ ہمارا آغاز ہی فنون جیسے رسالے میں سے ہوا، جس میں لوگ برسوں انتظار کرتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز اس میں کبھی سر چھپ جب جائے. آپ نے لکھنا شروع کیا، ظاہر ہے آپ کے ساتھ ایک قافلہ تھا اور بھی اچھے لکھنے والے لوگ تھے، لیکن ایک چیز میں نے یہ دیکھی، آپ کی شاعری آپ سے سن رہے ہیں ایک مدت سے، 20-25 سال کا تعلق ہے اور مطالعہ بھی کرتے رہے ہیں، کہ آپ کا جو شعری اسلوب ہے اور وہ تھوڑا سا دوسروں سے مختلف ہے، اور پڑھ کر تازگی کا بھی احساس ہوتا ہے اور فکر کی جو ندرت ہے وہ بھی ملتی ہے، اور دعوت فکر بھی آپ کا شعر دیتا ہے. اکثر جو چیزیں ہم نے آپ کے سوشل میڈیا پر بھی پڑھی ہیں، جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو، ویسے ہم تو اپنی طرف سے وہ اس کا تجزیہ کریں گے ابھی، لیکن آپ کا پہلے وہ جاننا چاہتا ہوں میں کہ آپ کے خیال میں کون سی ایسے عناصر ہیں جو آپ کو معاصر غزل گوشوارہ سے منفرد کرتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں اپنا عارف، ہم وہ 70 کی دہائی میں نمایاں ہونے والے شاعروں میں آتے ہیں. جی ہاں. تو اس دہائی کے شاعروں کا ایک مجموعی پراپرٹیز بھی ہیں، خاص طور پہ نمایاں کیے شاعر، کہ وہ قدامت، روایت اور جدت کا امتزاج پیدا کرتے تھے. جی ہاں. یعنی یہ وہ زمانہ تھا 60s کی، وہ جو تھی نا جدیدیت کی تحریک، اس کے اثرات تھے. اچھا. اس میں ذات کی بھول بھلیوں کے نفسیاتی گرہیں والے زیادہ اشعار کہے جاتے تھے، اور کمیونیکیشن کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، صحیح. ابلاغ کو. تو وہ بعض اوقات ایسے لگتا تھا کہ جیسے کلاسیکل شعراء کو ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا اور وہ اپنی صرف طبیعت کی جودت سے کچھ کر رہے ہیں بجائے. تو ہم چونکہ اردو ایم اے کرنے کی وجہ سے پورا کلاسیک روایت سے واقف تھے اور باقاعدگی سے پڑھا تھا سب شعراء کو، اس لیے ایک تو اس کا اثر آنا لازمی تھا. پھر سوشالوجی میں مجھے نئے نئے خیالات، جدید خیالات. بی اے میں میرے پاس فلاسفی تھی، تو ایک سنجیدگی میری شخصیت میں شروع سے موجود تھی. انٹر میں بھی میرے پاس سائیکالوجی اور فلاسفی تھی، تو اس کے اثرات میرے اوپر تھے، میری شاعری میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوئے. تو اب اس میں ہر شخص کی اپنی اپنی ایک انفرادیت تھی. جی ہاں. میرا لسانی مزاج بھی ڈیفرنٹ تھا، اور میرے جو موضوعات تھے وہ بھی
ذرا مختلف تھے. اچھا ٹھیک. اور اس کی وجہ میرا یہ سوشالوجی کا سبجیکٹ اور فلاسفی کا سبجیکٹ یہ وجوہات تھی. بلکہ میں وہ جو میں نے ابھی افسانوں کی بات کی نا, اگر اس زمانے میں کہیں میں تجریدی اور یہ جو علامتی افسانے ہیں یہ بھی مجھے پڑھنے کو مل جاتے جی ہاں تو میں شاید افسانے بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتا. صحیح. وجہ اس کی یہ تھی کہ میرا مزاج اختصار پسند تھا. ہوں یقین جانے جب میں اردو کر رہا تھا تو مجھے وہاں بڑا یعنی نمایاں طور پر یہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں ایک ہی بات کو مترادف جملوں میں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. جی یعنی کنٹینٹ ٹریول نہیں زیادہ کرتا ہوں اور وہ مختلف طریقوں سے مختلف جملوں سے ایک ہی بات جو ہے وہ ریپیٹ. بلکہ یہ تھا کہ ہمیں بڑے اہم ٹاپکس پر ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, پرچہ ہوتا ہے ایسے کا. جی ہاں تو جب ایسے کے پرچے میں 5 عنوان آئے نا, فرض کریں ایک وہ غالب کے خطوط کی خصوصیات لکھیں, مثنویوں کا موازنہ کریں, مصدر کرتبہ کا تجزیہ کریں, تو ایک اس میں عنوان تھا کہ ادب اور شخصیت. جی تو میں نے وہ اٹیمپٹ کیا اور ایک خاتون تھی ناظمہ نقوی, اس نے وہ اٹیمپٹ کیا 200 کی کلاس میں سے. اچھا مجھے بعد میں پوچھا سید مین الرحمان نے, سجاد باقر رضوی صاحب نے, کہ آپ نے یہ ہٹ کر کیوں ٹاپک اٹیمپٹ کیا جو ہم نے پڑھایا نہیں. جی ہاں میں نے کہا جی وہ تو سنی سنائی باتیں تھیں, آپ کے نوٹس بھی ہم نے لیے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یہ ذرا تھوڑا سا اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے اس پر, تو اس لیے میں نے, تو اس کے لیے ہمیں اسپیشل ایوارڈ دونوں کو دیا گیا. اچھا تو اب یہ دیکھیں ایک ڈیفرنس شخصیت کا تو اس میں ظاہر ہوتا ہے نا, جی جی کہ جو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کے لیے دوسروں سے ہٹ کر کوئی زاویہ نگاہ اختیار کرنا, یہ میرا رہا تھا مسئلہ. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیے جیسے پچھلے دنوں میں گزشتہ دہائیوں میں آپ دیکھیں لوگوں نے حیات کے حوالے سے غزل نما اور آزاد غزل کے تجربے کیے, مگر آپ ان تجربات میں پڑھنے کی بجائے آپ نے ڈکشن کے حوالے سے اور ترکیب کے حوالے سے کچھ چیزیں نہیں, جیسے اب یہ کتاب سامنے رکھ لیجئے شوق ستارہ, جی 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 اگر کوئی اور شاعر ہوتا تو ممکن ہے کہ وہ لکھتا ستارہ ہے شوق. آپ بالکل. تو یہ تراکیب آپ کے ہاں جو ہیں یہ ہمیں متوجہ کرتی ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو تراکیب کا سٹائل تھا اس طرف کیسے آپ کا دھیان آیا, اس طرف کیوں آیا؟ اچھا یہ دیکھیے جی, یہ آدمی پہلے تو کوئی نئی چیز کرتا ہے تو اس کا مزہ لیتا ہے, اس میں گم رہتا ہے, جی بعد میں آہستہ آہستہ وہ تجزیاتی طور پر بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا. بجائے میں نے یہ تقریباً 69 میں یہ میں نے شروع کیا تھا, پھر یہ میری غزل کی پہچان بن گئی. اور جب کوئی نئی چیز کسی کے ہاتھ میں آتی ہے نا تو اس کو وہ اوور ڈوئنگ بھی کرتا ہے. جی ہاں آج میں دیکھتا ہوں اپنی پہلی کتاب خواب دریچہ میں, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض جگہ پر میں نے جو یہ بے اضافی تراکیب بنائی ہیں وہ ذرا اتنی جچی نہیں, اتنی شائستہ نہیں, یا اتنی کامیاب نہیں, یعنی زیادہ بنی ہوئی ہیں اس میں, مطلب ایسے لگتا ہے جیسے بندہ کانشیسلی بھی کر رہا ہے. تو لیکن یہ میری غزل کی پہچان بن گئی اس زمانے میں کہ میری غزل میں 1 یا 2 شعروں میں ضرور بے اضافی ترکیب آتی تھی. جی اچھا اب یہ کیا تھا اس کا پس منظر, میں نے بعد میں غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ وہ امرتسر میں جہاں ہمارا قصبہ تھا, وہ گاؤں تھا ویرو کے, اس کے قریب ایک کمیونسٹ شخص تھا, اس نے پریت نگر کے نام سے ایک بستی بسائی ہوئی تھی, ایک ماڈل ولیج جیسے ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں وہ یہ تجربات کرتا تھا بھائی چارے کے, دوسرے تیسرے کے. فرض کریں دکان ہے, اس میں قیمتیں لکھ دی ہیں اور کہا ہے جی کوئی بندہ نہیں یہاں بیٹھے گا, آپ خود سودا لیں اور پیسے یہاں رکھ کے چلے جائیں. تو ایک تو پریت نگر اس کا نام. پھر اس نے ایک پرچہ نکالا جو ہمارے بعد میں بھی تقسیم ہند کے بعد میں بھی, پاکستان میں بھی, تشکیل پاکستان کے بعد میں بھی ہمیں ملتا رہا. اس کا نام تھا پریت لڑی. اب یہ دیکھیں پریت نگر, پریت لڑی. جی پھر ہمارے قریب ایک اسٹیشن کا نام تھا, نیکسٹ اسٹیشن کا پریم نگر. اچھا یہ تو ہو گئے ہندی کے پس منظر, لیکن پنجابی میں تو ہم نے سنا ہوا تھا دل دریا سمندروں ڈونگے, جی کون دلاں دیاں جانے ہو. جی جی تو میں نے یہ بھی فیل کیا کہ علامہ اقبال کے ہاں پنجابی توانائی جو ہے اس کی لینگویج میں موجود ہے. صحیح. تو اس سے بھی مجھے حوصلہ ملا, تو میں نے کہا جی یہ پنجابی کا یہ طریقہ اردو میں بھی ہم کیوں نہ اختیار کریں. ہاں, اور ایک اچھی بات اس سے یہ ہوا کہ آپ دیکھیں خواب دریچہ آپ کہیں جی اور دریچہ خواب کہیں, دونوں کے افیکٹ میں فرق ہے, جی ہاں ساؤنڈ میں فرق ہے,
جی اور شاعری تو آپ کو پتہ ہے اس میں تو بہت سارے فنون جو ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں، اپنا اپنا ساؤنڈ کا بھی کرتا ہے، امیج کا بھی کرتا ہے، شکل کا بھی کرتا ہے، اب لکھے ہوئے چیز کی بھی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو اس سے مجھے، آپ جانتے ہیں عروض کے حوالے سے کہ شعر میں وزن کی ضروریات بھی پیدا ہوتی ہیں، جی ہاں تو بعض جگہ اس وزن کی ضرورت سے بھی جہاں دریچہ خواب نہیں آ رہا، خواب دریچہ خوبصورتی سے آ رہا ہے اس آہنگ جی میں، تو گویا ایک نیا رستہ تو کھل گیا نا کہ آپ ترکیب بنانا چاہتے ہیں تو اضافت کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں اچھا، پہلے تو بڑے لوگ اس پر اعتراض معترض ہوئے، جی مجمع بھی ہوئے، پھر آہستہ آہستہ یہ قبول کر لی گئی چیز، اور پھر سینئرز نے بھی یہ کام کیا اور جونیئرز نے بھی یہ کیا، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود لیکن ہیں۔ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ جی ابھی جی دیکھیے نا کہ پرواز لامکاں، اب غزل اچانک سامنے آئی ہے جی جی شوق ستارہ میں کہ پروں میں بے تابیاں ہیں پرواز لامکاں کی، سروں پہ روز ازل سے سات آسماں کھلے، اور اس کے مطلب میں شوق نہ ہو آگے، جی اب ابھی فقط شوق نہ ہو کے بعد نہ جی جی کھلے۔ تو آپ نے دونوں چیزوں کو ساتھ جی رکھا جی ہے، جی یہ نہیں دیکھیں، کیا کہ ہاں نا، سرے بالکل سے بالکل، اس کو ریجیکٹ میری نہیں تو کیا۔ یعنی تیری تراکیب بھی موجود ہیں، وہ جیسے یہ ہے نا، وہ ہے کہ مطلب دو دو تین تین ترکیبیں اکٹھی جی بھی موجود ہے۔ اس وقت مجھے فوراً شعر نہیں یاد آیا۔ جی ہمیں برباد کر دے گا بہت حساس ہونا، غبار یاس ہونا، ذرا سی بات پر آ گیا یاد، ذرا سی بات پر سید غبار یاس ہونا، واہ تین ترکیبیں آ گئی، جی سید غبار غبار یاس۔ یاس۔ تو میں اس کو ترک نہیں کیا، یعنی ایک نیا رستہ نکالا، جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے رستوں کو استعمال ان نہیں کو کرنا، ساتھ لے کر چلیں سب آپ۔ کو لے کر۔ تو ٹھیک ہے گویا بے اضافتی، مثلا ایک ہمارے کسی دوست نے کہا جی علی صاحب نے شاید اس لیے کیا ہے کہ ان کی فارسی کا پس منظر کم ہے، تو میرے پاس تو فارسی کا آپشنل سبجیکٹ بھی تھا BA میں، جی اور یہ جب میں اس طرح کی تراکیب بنا سکتا ہوں، ذرا سی بات پر سید غبار یا سنا، ثبوت اشتیاق ہم رہی لاؤ تو آؤ، تو یہ پرابلم تو نہیں ہے، یا تو میری غزلوں میں یہ فارسی اضافتے نہ ہوں۔ جب ابھی آپ عروض کا اور آہنگ کا تذکرہ کر رہے تھے جی جی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شعراء کا جو اسلوب اور خاص جو سٹائلش ہے اس کے بنانے میں آہنگ اور عروض کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے۔ جی جی جیسے اقبال نے جو بحریں زیادہ استعمال کی ہیں وہ بڑی کھڑاک والی کھڑکتی ہوئی بحریں ہیں، فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، اور نون راشد کو دیکھ لیں، انہوں نے بحر متقارب کے ارکان کا بہت زیادہ استعمال صحیح، کیا ہے، فعولن فعولن فعولن، ٹھیک، جہاں زاد میں تیرے در۔ اچھا، اور آگے چلتے ہیں تو میرا جی اور مجید امجد کی جب ہم آتے ہیں تو انہوں نے بحر متدارک کا استعمال زیادہ کیا، اور مجید امجد کی جو خاص انفرادیت یہ تھی کہ انہوں نے متدارک اور متقارب کے ارکان کو ملایا، اور یہاں تک کہ اس میں فاعلن کا بھی رکن استعمال کرتے ہوئے اس میں اس قدر ٹھہراؤ پیدا کر دیا کہ وہ اس کی جو فکر ہے وہ آپ کو متوجہ کرے، تاکہ عروضی آہنگ اور وہ جو اس میں بہہ کر آپ فکر سے دور نہ ہو جائیں۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا سہارا لینے کی بجائے لفظی تراکیب جو تھیں اس سے اپنی انفرادیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایک خاص بحر کا استعمال زیادہ نہیں ہے، بلکہ مختلف بحروں میں آپ نے غزلیں کہی ہیں، اور جو چیز منفرد کرتی ہے وہ ڈکشن اور لفظی تراکیب ہی ہیں۔ تو اس پر تھوڑا سا مزید وضاحت کر دیں تاکہ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ بھی اس طرف توجہ میں دیں۔ اس کا ایک آدھ ڈائمینشن اور ہے، میں جی بے اضافتی تراکیب میں اس کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ جو بات آپ نے کی، مثلا یہ جو بحر ہے نا، مفاعل 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 مفاعل، جی 4 دفعہ والی، بیر حزج مجھے نام ان کے نہیں جی آتے، تو یہ اس میں میں بہت آسانی سے لکھ کہہ لیتے لیتا تھا، تو مجھے لگتا یہ تھا کہ یہ اتنی یعنی فگوریٹو سی ہے، یعنی اتنی آہنگ زیادہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ اس میں دھیان جو ہے معنی کی طرف کم جاتا ہے جی ہاں پڑھنے والے کا۔ تو میں اس کا کریڈٹ تو نہیں دیتا کہ شاید میں پہلا آدمی ہوں جس نے اس میں وہ ذات پیدا کر کے وہ کیا، یعنی ہم مفاعل 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 فعولن جی فعولن پر ختم کرنا بیٹھ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ان اولین لوگوں میں سے ضرور ہوں جنہوں نے ایسا کیا۔ جنہوں نے ایسا کیا، اور بہت ہی کثرت سے کیا۔
میری ہے. بہت غزلیں اس میں ہیں، یعنی یہ پوری میں استعمال نہیں کرتا، یعنی لگا جیسے زمانہ دسترس میں آ گیا ہے. یعنی بحر مسمن مخصوص جی 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 آپ نے ہاں، استعمال بس کی. وہ نام مجھے یہ بہت ٹیکنیکل. ابھی پچھلے دنوں میں مذاق میں ایک کتاب میرے پاس آئی، تو ایک شاعر میرے پاس دوست ہے، تو میں نے اس کو دکھائی. اس میں ہر غزل کے اوپر بحر کا نام لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ نے ابھی بولا نا، جی یہ سے 7 لفظوں سے ایک بحر کا نام بنتا ہے، 5 6 لفظوں سے. جی جی تو جی وہ لکھا ہوا ہے ہر غزل غزل کے اوپر. پر. میں کہ یار یہ دیکھو. تو اب اس سے یہ ہوا، بلکہ میرا جو پہلا مجموعہ چھپا تو اس میں 2 بحروں کا استعمال زیادہ تھا. ایک تھا فیلن فیلن والی بحر میں، یعنی مختلف تجربہ کہ کبھی فا پر ختم کیا ہے، کبھی 4 دفعہ ہے وہ، کبھی فے عین کو متحرک کر کبھی دیا، 7 کبھی. دفعہ ہے، کبھی اچھا. فیل فولن آ گیا. تو ایک تو اس کی بہت زیادہ ہے میری غزلیں پہلی کتاب میں. دوسری یہ جو فائلن فائلن والی کو فولن پر ختم کرنے والی جو بات، یہ دونوں زیادہ جی ہیں ہاں. اس میں. اب آ جاتے ہیں. اچھا، اس پہ میں بتانے لگا تھا جب اس کا فنکشن لاہور میں ہوا تو خواجہ ذکریہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا بحروں کے حوالے سے. اچھا. انہوں نے کہا جی غالباً جلیل علی جو ہے اس نے اس لیے کیا ہے کہ جیسے رک رک کر تھوڑا سا قاری جو ہے وہ توجہ سے غور سے دیکھے متن کو. اور یہ بات ہے صحیح. کہ میں نے بتایا نا آپ کو پہلے کہ وہ اتنی رواں تھی شعوری طور کہ پر ٹن آپ ٹن نے. ٹن 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 تو وہ لگتا تھا. بلکہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اقبال کی وہ جو بحر ہے نا، وہ ہمیں سامنا کر کہ یہی ہے شان کلندری، وہ ہے نا ایک بحر جی ہاں. میں جو سر بشستہ ہوا صدا چوزیاں، نہیں وہ تو اور ہے نا. جی ان کی ساری بحریں اچھا مترنم ہیں. اچھا، یہ جو ہے وہ اس میں اتنے ایون زیادہ، ایون ساکی نامہ جو ہے مثنوی مولانا روم والی بحر اچھا فورن یہ جو میں خاص طور پہ جس غزل کا میں یہ ذکر جی. کر رہا ہوں نا کہ کہے صنم کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری، واہ. وہ اتنی زیادہ مترنم ہے کہ کم ہی دھیان جاتا ہے کہ اقبال کیا رہا ہے اس میں. صحیح کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر میں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ ذرا ڈفرینٹ کیا جائے ذرا رک رک کے. اچھا، اب وہ جو بے ضابطی ترکیب والی آپ بات کرتے ہیں، یہ میں نے بعد میں غور کیا. جی یوسف حسن صاحب ہمارے دوست مرحوم ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ بڑا مغفرت تذکرہ فرمائے. رہتا تھا کہ یہ بے ضابطی ترکیب کب کب زیادہ اچھی لگتی ہے. ہوں. تو وہ ایک ہم نے یہ بھی دریافت کی بات کہ جب ایک ہی صوت والے لفظ خبر خساروں تو یہ زیادہ اچھا لگے گا. جی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی. لیکن ایک چیز جو میں نے بعد میں نوٹ کی وہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ فارسی اور اردو کی ترکیب اضافی جو ہے اس کو منع کرتے ہیں اساتذہ. اچھا، ہم نے اس کو ایسے لیا جیسے یہ کوئی ادب کی شریعت ہے یا جیسے یہ کوئی ہندو مسلمان والا مسئلہ ہے. جی. یہ مسئلہ نہیں تھا. صحیح. یہ مسئلہ اصل میں 2 زبانوں کے ردم کا تھا. ہر زبان کا ایک آہنگ ہوتا ہے. تو اب میں اس کی مثال دے کے آپ کو بتاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ دریچہ ایک خواب ہے. خواب دریچہ تو آپ کو ٹھیک لگ گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مثلا ملاتے ہیں آپ سمندر شوق کہتے ہیں تو ٹھیک نہیں لگے نہیں گا، لگتا. کیونکہ سمندر جو ہے ہندی کا لفظ ہے. لیکن شوق سمندر کے ہیں تو صحیح لگے گا. شوق سمندر کہیں تو اچھا لگے گا. ویری گڈ، آپ بالکل صحیح بات. اب یہ ہے کہ اس ردم میں جب دونوں کو اضافت کے بغیر ملاتے ہیں تو بہت سارے لفظ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. سارے میں نہیں کہتا، یعنی دیکھا بہت سارے. جائے تو آپ مثلا نے یہ جو طریقہ استعمال کیا ہے جی جی اس میں وہ جو سکم پایا جاتا تھا اساتذہ کے قریب کہ ہندی والے الفاظ کا فارسی اور اردو کے الفاظ کے ساتھ ترکیب نہیں بن سکتی، تو اس طریقے سے وہ بن سکتی ہے جی اور بری بھی نہیں لگتی. بالکل. احساس نگر آپ کہہ لیں، جی برا نہیں لگے گا، لیکن نگرے احساس جو ہے کہیں گے تو ایک آپ کو ردم ڈسٹرب ہوتا ایسا ہوا، لگے گا کہ یہ غلط بن گئی ہے. ہاں ڈسٹرب ہوتا ہوا لگے گا ردم جی. اس کا. تو یہ اس میں ایک فائدہ ہوا کہ جو ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی بات دونوں زبانوں کے آہنگ سے، جی. وہ جو ایک درمیان میں رکاوٹ تھی دور ہو گئی. صحیح. گویا یعنی بعض اوقات آپ خوبصورت تراکیب ہندی اور فارسی کا لفظ ملا کر بھی بنا سکتے ہیں بے اضافتی ترکیب کے طریقہ کار سے. صحیح. تو سر یہ تو تراکیب اور لفظوں کی ساخت کے حوالے سے بات ہوگی. آپ یہ بتائیے کہ فارسی جو شعراء ہیں ان میں کن سے آپ متاثر ہیں؟ میں فارسی شعراء حافظ ہیں، جی. مولانا روم ہیں، ٹھیک ہے، شمس تبریز ان کے ہاں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ مجھے ان کا ردم، ان کی ساؤنڈ جو ہے لفظوں کی،
اور خاص طور پر دوسرا پس منظر جو میٹا فزیکل. اچھا میٹا میری دلچسپی میٹا فزکس میں بہت ہے, تو اور میں اس کو کوئی اس طرح کی ماورائیت میں نہیں لیتا. اچھا, کیونکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صوفیہ نے خارج اور داخل کا جو تقسیم تھی مٹا دی. وہ کہتے ہیں ایک ہی صداقت کے دونوں مظہر ہیں, خارج بھی اور داخل بھی. خارج داخل بن جاتا ہے, داخل خارج بن جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اور وہ جو معاملہ تھا, اب اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی اکثر خدا کے تصور کو, مذہب کی بات کو ڈسکس کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں جیسے کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز. جی ہاں, ٹھیک ہے, تو علمی طور پر ان سے یہ بات میں کرتے ہوئے اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ اسے انسانی وجود ہی کی ایک مظہر سمجھیں. جی, یعنی خدا کا تصور انسان کی ایک ایبسٹریکشن کہہ لیں. جی, کہ یعنی وہ جب کسی چیز کا جوہر تلاش کرتے کرتے ڈسسیملیرٹیز کو سے سملیرٹیز کو الگ کرتا ہے, تو کرتے کرتے تجرید کی طرف جاتا ہے. جی, تو تجریدوں کی تجرید جو ہے یہ بالکل انسانی عمل کہہ لیں آپ, وجود کا عمل. جی صحیح کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ماورائیت اور اس طرح کا اسپرچولیزم اور اس طرح کی میٹا فزکس انسان کے وجود سے ہی نکلی ہوئی ہے. جی ہاں. اب جتنے بھی پیغمبروں نے جو باتیں بھی کہیں, اگر آپ یہ نہ بھی مانیں کہ کہیں دنیا سے باہر سے وہ آئی ہوئی ہیں, تو آپ یہ تو مانیں کہ وہ ایک کبیری واردات کے لوگ تھے, ایکسیپشنل واردات کے لوگ تھے. تو ایکسیپشنل واردات کے لوگ کیا انسانی ورثہ نہیں ہیں؟ تو وہ انسانی ورثہ ہے, وراثت ہے ساری, ہماری کلچرل اور تہذیبی اور فکری وراثت ہے. اب عقل کے پاس اگر اس کے تجزیے کی یا اس کی ماہیت جاننے کی صلاحیت نہیں ہے, تو اسے انکار کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے 0.000000001% بھی دنیا دریافت نہیں کی, اور عقل یہ مانتی ہے کہ ہم نے نہیں کی, اور کائنات ہے جو انڈسکورڈ ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک کائناتی مظہر ہے, انسانی وجود اور میٹا فزکس اور یہ مذہب. تو اب جو چیز اپنا اظہار آپ کی سماجیات میں کر رہی ہو, آپ کی نفسیات میں کر رہی ہو, آپ کی آرکیٹائپس میں کر رہی ہو, اس کا انکار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آج 21ویں صدی جا رہی ہے. جی, آپ نے اپنی کتابوں میں جب ادوار کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم نے کہا جی تھیولوجیکل ایج ختم ہو گئی, صحیح, جس میں مذہب کا ریفرنس تھا 400 سال پہلے, ہم نے 500 سال ختم کر دی. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشتراکیت کے خاتمے کے بعد یا زوال کے بعد جی, اب اسلام مسئلہ بنا ہوا ہے دنیا کا, اور کلیکٹیو سروکار کے ساتھ, اجتماعی سروکار کے ساتھ یہ اسلام تحریکیں بلڈ کر رہا ہے عالمی سامراج کے خلاف. جی ہاں, عراق اس کی مثال ہے, افغانستان 50 ملک قابض سامراجی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں ان کے خلاف, اسلامی جذبے سے لڑ رہے ہیں. جی ہاں, فلسطین میں اسلامی جذبے سے لڑ رہے ہیں, کشمیر میں اسلامی جذبے سے لڑ رہے ہیں. تو اب اگر ایک جو جوہر ہے, جی سر, وہ اتنا وائٹل ہے کہ وہ اتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے دنیا میں, تو آپ اس کو یہ کہہ کے کہ جی یہ خدا سے نکلا ہوا ہے, خدا کا ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں, لہذا اس کو زیرو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ اعلان کریں کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, عقل کے پاس وہ پیمانے نہیں ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھ سکے. ایسے یہ بات ذرا اور رخ جی سر, بہت اچھی بات آپ نے کی. اب دوبارہ شاعری کی طرف آپ کے آتے ہیں. تو ابھی تک تو ہم اس کی لفظی تراکیب کی اور لسانیات کی بات کر رہے تھے, جو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی شعری صنف کے لباس کا کام ہے کہ ظاہری خوبصورتی کا ہم ذکر کر رہے تھے. اب ہم اس کی جو روح کی طرف آتے ہیں, اس کے فکر کی طرف آتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ فکری سطح پر جب آپ شعر کہتے ہیں, مثلا میں نے کتاب کھولتا ہوں تو آپ کی ہر غزل میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا شعر آتا ہے جس کے پیچھے ایک پوری سوچ نظر آتی ہے. جی, مثلا یہ میں نے پیج 39 یہ خواب دریچے کا ہے, تو فضا میں ہر کسی آواز کا اپنا بھور تھا, سمندر میں ہر ایک پتھر کے اپنے دائرے تھے. تو یہ لاشعوری طور پر آپ کی فکر کی ایک سمت متعین ہو رہی ہے, یا کسی خاص نظریے کے تحت آپ اس طرح کے شعر کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ متاثر کس سے کریں, میں نے مولانا روم کا بتایا. جی,
اب یہ مولانا روم وغیرہ جو ہیں ان کے پیچھے ابن عربی کی فکریات جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی جی ابن عربی نے ایک کام بڑا زبردست کیا. جی انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہی صداقت کی مختلف سطحیں ہیں، ہوں یعنی وجود کی اور صداقت کی مختلف درجے ہیں. جی ہاں تو انہوں نے 7 ایک درجے بنائے ہوئے تھے، مجھے کوئی 4-5 یاد ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں ایک حقیقت کا لاہوتی درجہ ہے، ہوں ایک درجہ اس کا وہ جو ہے وہ ملکوتی درجہ ہے، جی مضبوطی ایک درجہ جبروتی درجہ ہے، جی ہاں ایک درجہ اس کا ناسوتی درجہ ہے. جی ناسوتی درجے میں میٹیریل چیزیں جو ہے. تو اب جب ناسوتی درجے سے آپ لاہوتی درجے کی طرف سفر کرتے ہیں تو اسے وہ کہتے ہیں یہ سعودی سفر ہے، اچھا اوپر کی طرف کا عمودی. ہوں اور جب اوپر سے نیچے کی طرف آپ آتے ہیں تو اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ نزولی سفر. جی ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو ایک تبصرہ کیا گیا تھا نا، کسی نے کہا تھا کہ میر تقی میر کے ہاں بلندش بسیار بلند اور پستش بسیار پست. تو اس کو ایک معنی اس کا یہ بھی لیتے ہیں لوگ جو ذرا گہری نگاہ رکھنے والے ہیں کہ اس میں دراصل یہ کہا گیا ہے اس تبصرے میں کہ حقیقت کے نچلے جو درجات ہیں وہاں سے لے کر بلند تر درجات تک میر تقی میر کے ہاں اشعار موجود ہیں جی جن کو چھونے والے، یعنی اس کا سپین اتنا بڑا ہے جی کہ حقیقت کے میکسیمم درجات کے ساتھ وہ اتنا کرتا ہے اس کا جو شعری تجربہ ہے. جی تو وہ یعنی یہ بیان کر رہا ہے، یعنی پست کا معنی اخلاقی پستی والا نہیں ہے. میں سمجھ گیا ہوں. اب یہاں ایک اور ذکر اچھا اب میں عرض کرتا ہوں. تو مجھے ابن عربی کی اس بات نے بہت ہارٹ کیا. اچھا صحیح میں پتہ نہیں کس حد تک اس بات کو جان سکا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. این ممکن ہے ایک مخاطب آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک نچلے درجے پر بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس پر بہت برتر درجے سے بات کریں گے تو اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو یہ اصل میں وہ مدارج ہی ہیں. جی ہاں اچھا اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی پتہ چلتا بے شک کہ ایک ایسی شخصیت جو معراج حاصل کر گئی علم کا، فکر کا، عرفان کا، اور وہ عرب کی ایک جو قبائلی زندگی تھی، پریمیٹیو لائف تھی، اس میں اس نے اپنے آپ کو با اثر بنایا اور اس میں ایک موومنٹ بلڈ کی. جی ہاں ٹھیک ہے جی. اور اس لیول پر کمیونیکیٹ کیا. آپ کو کئی اساتذہ ایسے ملیں گے جی ہاں زندگی میں ملتے ہیں جی جن کا علم بہت ہوتا ہے جی لیکن وہ علم کی ترسیل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اتنا نیچے نہیں آ سکتے جتنے نیچا سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد ہوتے ہیں. جی ہاں جی لیکن یہ متبہر ہے علمی کہ بھئی آپ وہاں لیول پر آ جائیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبائلی معاشرے کو ایک تاریخی دھکا لگایا تھا جی جو گرو کرتا رہا، اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے وہ جو برتر درجے کے معنی ہیں وہ کھلتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ، اور کس طریقے سے ایک اتنی بڑی تہذیب نے جنم لے لیا. اور تو مجھے یہ جو چیز تھی کہ حقیقت ملٹی ڈائمینشنل ہے اور مختلف درجات اس کے جو ہوتے ہیں وہ الائیو ہوتے ہیں. تو میں پھر میری تھیوری میں بھی جو میری تنقیدی کتاب ہے اس میں بھی بعد میں ذکر اس کا آئے گا. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی شاعر کو پرکھنے کے لیے، کنٹینٹ کے اعتبار سے پرکھنے کے لیے، ایک معیار یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے شعری تجربے میں حقیقت کے کتنے درجات جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ صرف رومانی شاعر ہوتے ہیں، جی بعض لوگ بہت سارے ترقی پسند تحریک میں آپ کو نظر آئیں گے جو رومانی اور انقلابی دو چیزیں لے کے جی ہاں ساری عمر پوئٹری کرتے ہیں. جی ہاں لیکن میر تقی میر کا کوئی شاعر جس میں مختلف درجات حقیقت جو ہے وہ آپ کو زندہ اور پائندہ نظر آئیں، جی ہاں متحرک نظر آئیں، وہ تو اس طریقے سے کسی کے ہاں 2 ڈائمینشنز، کسی کے ہاں 4 ڈائمینشنز، کسی کے ہاں زیادہ ڈائمینشن سامنے آتی ہیں. اب اقبال اتنا بڑا ہے کہ میں اسے یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ مولانا روم سے بھی ایک ڈائمینشن آگے گیا. جی مولانا روم وہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ تو کیا، میٹا فزکس لوگوں کو مطلب ان کے اندر دلوں تک پہنچائی، جی ہاں اسپرچولیزم پہنچایا، اخلاقیات پہنچائی، جی لیکن وہ اس طرح کی کوئی متحرک موومنٹ جہاد کی طرح کی نہیں لائے نہیں لا سکے. جی ہاں
اقبال کے ہاں میٹا فزکس سے لے کر اسپرچولیزم سے لے کر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ، یہاں سے لے کر عملی زندگی میں ایک تحریک بلڈ کرنے تک، ایک نہیں، اس کی وجہ سے کئی تحریکیں بلڈ ہوئی ہیں اقبال کے کلام میں سے۔ یہ سمجھتا ہوں مثلا ایرانی انقلاب جو ہے، ہاں جی، وہ جو اس کا تھنکر ہے، کیا نام ہے اس کا، علی شریعتی، جی وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ میں نے یہ ساری تحریک اقبال سے لی۔ جی سر، دیکھا جائے تو اقبال کا جو فکر ہے اور جو کلام ہے، اس نے تو ہماری جو سوچ کی سمت ہے نا، وہ درست کی ہے، جی جی۔ صحیح طریقے تو عارف صاحب، بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری یہ جو موضوعات کی آپ نے بات چھیڑی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ میری کوشش یہ ہوتی ہے، بلکہ لیو ہی میں ایسے کر رہا ہوں جی کہ بھی حقیقت کا ایک صرف درجہ نہیں ہوتا، جی سنگل لیئرل تو نہیں ہوتی ہے، تو ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ تو اسی لیے آپ کو مختلف مدارج حقیقت کے اس میں صداقت کے ملیں گے۔ اچھا سر، اب ہم اسی کے اندر ایک بڑی اہم چیز جو ضروری ہے بات کرنا ناظرین کے لیے بھی، ادب کے قارئین کے لیے بھی، کہ سر جو رومانس ہے وہ آپ نے کس ڈائمینشن سے اس کو پیش کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو عشق کا تصور تھا، جی بلکہ برتر غزل میں جو عشق کا تصور ہے، جی وہ دراصل آپ کے نیچر میں، آپ کی طبیعت میں جو احساس جمال ہے، اس بنیادی عنصر کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اور وہ ایک ہی عشق اور ایک ہی احساس جمال آپ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیکھتے ہیں، جہاں آپ کو نظر نہیں آتا آپ مضطرب ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کو اگر معاشرے میں عدل و انصاف دکھائی نہیں دیتا، تو آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں یہ جو تھا خیر جی اور حسن ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا جی تھا، ہاں، تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ اس کے احساس جمال میں فٹ ان نہیں ہوتی یہ جی بات۔ جی جی اچھا، اسی طریقے سے وہ کوئی نصب و نین رکھتا ہے، اس کا عشق اس کے اندر ہے۔ تو میں نے پچھلے دنوں کسی جگہ اسی طرح کا کوئی انٹرویو، تو میں نے یہ کہا، کوئی لیکچر میرا خیال ہے میں نے بہادین یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، جی تو وہاں میں نے کہا جی ہماری جو اردو غزل ہے اپنی برتر سطح پر وہ کائنات میں موجود خیر و شر کا رزمیہ جو ہے اس کی رودات بیان کرتی، اس لیے کہ اس میں شاعر اپنا احساس جمال جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، سماجیات میں بھی ظاہر کرتا ہے، وہ اسپرچولیزم میں بھی ظاہر کرتا ہے، وہ رومانویت کی عام جو نفسانی سطح ہے، بدنی سطح ہے، جسمانی سطح ہے، اس پر بھی کرتا ہے۔ تو مجھے کبھی ہضم نہیں ہوا فیض صاحب نے جو دو عشق والی نظم لکھی ہے، عشق ایک ہی ہوتا ہے، وہی وہ جو کہا تھا نا احمد ندیم قاسمی نے کہ اس رشتہ لطیف کے اسرار کیا کھلیں، تو سامنے تھا اور تصور خدا کا تھا۔ واہ، تو عشق مجازی سے عشق حقیقت تک دراصل آپ کی ایک ہی فیکلٹی ہوتی ہے جو ریفائن ہوتی ہے اور سفر کرتی ہے۔ لہذا جو احساس جمال ہے نا آپ کا، وہ ہے بڑی چیز، اور اب میری شاعری میں بھی آپ کو وہ سب لیولز پر نظر آئے گا، جی یعنی وہ ایک بالکل انسان کا انسان کے ساتھ جو رومانوی تعلق ہے اس لیول پر بھی نظر آئے گا، لیکن اس کی ارتفاعی شکلیں زیادہ نظر آئیں گی، وہ کم نظر آئے گا۔ فکر انگیز شاعری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب سلیم احمد نے کتاب لکھی تھی نا اقبال پر، جی اقبال شاعر، تو اس میں اس نے اقبال کے بارے میں لکھا کہ جی اس کے ہاں یہ رومانوی جو انسانی رومان ہے اس کے بارے میں شعر کم ہے اور عورت کا ذکر کم ہے، تنقید کی۔ تو اس کا دباچہ لکھا تھا پروفیسر قرار حسین نے۔ اچھا، تو پروفیسر قرار حسین نے دباچے میں یہ کہا کہ یار اقبال نے جتنے جتنے بڑے موضوعات کو چھیڑا ہے وہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ یہ کیا اعتراض لے کر بیٹھ گئے۔ دیکھیں ایک بندے کے ہاں سبلائم ہو جاتی ہے چیز، جی ہاں، تو آپ اسے کہتے ہیں تم نیچے کیوں نہیں آتے، ایک بندہ ذرا اوپر چلا گیا کہتے ہیں نیچے کیوں نہیں آتے، اور نیچے بھی وہ آپ ایک خاص جنسی حوالہ کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں باقی تعلق جو ہے، دیکھیں عورت صرف بیوی تو نہیں ہوتی، جی ہاں، عورت بہن بھی ہے، عورت جی، بیٹی ماں بھی ہے، عورت ماں بھی ہے۔ جی تو جب اس نے کہا تھا کہ اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون، اقبال نے جب یہ کہا جی ہاں، تھا تو عورت کو کس درجے پر دیکھ رہا تھا۔ جی بلند درجے پہ۔ سر زیادہ تر شعراء کے ہاں جو درد ہے یہ اس میں مایوسی کی لہر نظر آتی ہے، سیڈنس بھی آتی بہت ہے۔ اچھی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں جو درد ہے
یہ میں نے کسی کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی. اقبال کے بعد میں نے آپ کے ہاں یہ ڈائمینشن دیکھی ہے کہ آپ کے ہاں درد جو ہے اس کی جو شکل شعر میں آتی ہے وہ مایوس نہیں کرتی, اداس بھی نہیں کرتی, بلکہ وہ ہماری جو فکر ہے اس کو سوچنے میں مبتلا کر دیتی ہے. تو بہت اچھی اس آپ طرح کے ذرا اپنے پسندیدہ دو چار اشعار اس نوعیت کے ذرا میں ہمیں پیش کر میں عرض دیجیے. کرتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. جی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ ایلیویٹ ہونے لگتا ہے اور رومان سے ہٹ کر, دیکھیں رومان کی گیت بہترین شکل ہے رومان کی. جی ہاں اب اس میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے گیت کے آہنگ میں اور اس کے لفظیات میں, تو آپ کم ہی سوچتے ہیں کہ بھی اس میں ریشنل کیا بنتا ہے جی ہاں ان لفظوں کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ریشنل ڈالنا شروع کرتے ہیں جی تو گویا اس میں فکر آپ نے شامل کرنا شروع کی, اس میں سوشو پولیٹیکل ڈائمینشن, کلچر صحیح ڈائمینشن, وہ صحیح تو اس سے جیسے ہی کنٹینٹ اس کا بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کی پوئٹیفیکیشن میں کمی آنے کا آ خطرہ جاتا. ہوتا ہے. جی ہاں اب اگر آپ کا شاعر توارا نہیں ہے تو وہ سیچوریٹ ہو جائے گا. بجائے ٹھیک ہے, تو ایک شاعری کو پرکھنے کا پھر ایک اور معیار یہ بھی ہے کہ کتنا بڑا کنٹینٹ کتنی بڑی پوئٹیفیکیشن سے سامنے آیا. جی ہاں آپ دیکھیں اقبال کی کیوں بڑی نظموں کا ذکر کیا جاتا ہے, مسئلے کرتبہ جیسی نظموں کا. شاکی اب نامہ سلسلہ روز و شب تارے حریرے تو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قباہ صفات, سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. یہ آپ کو ایک الوحی سی زبان لگتی ہے. ٹھیک ہے, اور اتنے بڑے کنٹینٹ کو زمانہ ڈسکس کر رہا ہے نا ایک بار, جی ہاں ٹائم ڈسکس کر رہا ہے جی اور اس کی فلسفیکل ڈائمینشن ڈسکس جی کر ہاں رہا ہے, لیکن اتنی پوئٹیفیکیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ کسی بڑے کریٹو پوٹینشیل کی نشانی ہے کہ بھئی وہ کتنا بڑا فکری کنٹینٹ کتنی اچھی پوئٹیفیکیشن سے بیان کر سکتا ہے. جی تو مجھے یہاں فیض صاحب یاد آ جاتے ہیں. فیض کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ پوری ترقی پسند تحریک میں فیض جیسا خوبصورت شاعر کوئی نہیں ہے. بجائے مگر میں نے یہ اپنے مضمون میں ایک میں یہ بات اشارہ کیا اس طرف کہ فیض صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, صحیح لیکن انہوں نے اپنی پوئٹری میں کوئی کویسچن نہیں اٹھایا, کوئی تشکیک موجود نہیں ہے وہاں, اور کوئی تحیر موجود نہیں ہے. ان کے ہاں ایک قطعی طور پر ایک انقلاب کے رستے کی نشاندہی. اچھا, دوسری طرف رومان ہے. جی دونوں کو اتنے اچھے طریقے سے, اور خوبی یہ ہوئی کہ انہوں نے انقلابی عمل کو ایک عاشقانہ تہذیبی عمل بنا دیا. ہماری فکری تہذیبی روایت میں جو ایک عاشق ہے نا, جسے عاشق صادق کہتے ہیں, جی اس کی طرح کی ڈیپتھ دے دی انہوں نے عدل کے حصول کے لیے, جی استحصال کے خاتمے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ دے رہے تھے تو لینگویج ان کی اردو تھی, اور اردو لینگویج میں جو پیچھے ایڈیم چلا آ رہا تھا ایسے کنٹینٹ کے لیے جسے شرف انسانیت کے اعلیٰ درجے کی بات کرتے ہیں, تو لا محالہ انہیں ہماری فکری تہذیبی روایت کے ساتھ جڑنا پڑا. جی اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بعض نظموں کے عنوان قرآن کی آیات سے آئے ہوئے ہیں, اور ساری کی ساری ڈکشن جو ہے ان کی ہماری فکری تہذیبی روایت کے اندر سے نکلتی ہے. جی ہاں تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کسی کے دل کی بات ہمیں تو نہیں پتا ہوتی, نہ بھی کریں تو اس کا جو مزاج ہے ساری کی ساری پوئٹری کا, وہ آپ کی فکری تہذیبی روایت کی انسان دوستی کے ساتھ جڑتا ہے. جی ہاں اسی لیے وہ ہر طبقے میں مقبول ہیں. لیکن انہوں نے اپنی کتاب جو پہلی کتاب تھی نقش فریادی, اس میں انہوں نے ایک شعر کہا. شعر ان کا تھا کہ خوف ناکامی امید ہے فیض, جی ورنہ دل توڑ دے طلسم مجاز. واہ جب میں نے اس سے یہ انفر کیا کہ فیض صاحب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حقیقت صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں سامنے دکھائی دیتی, اس کے بہت گہری تہیں ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر ادھر چلا گیا تو پتہ نہیں کوئی بڑی چیز میرے ہاتھ آئے یا نہ آئے. تو خوف ناکامی امید ہے فیض, ورنہ دل توڑ دے طلسم مجاز. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارا طلسم مجاز ہے, یہ اصل نہیں ہے, اصل کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, اچھا, مگر وہ ادھر گئے نہیں. نہ انہوں نے میٹافزکس کو چھوا,
نہ انہوں نے ماورائیت کی طرف سفر کیا، نہ انہوں نے اسپرچولیزم کی طرف سفر کیا، اور نہ انہوں نے کوئی بڑا سوال اٹھایا، مگر جی انقلاب کی تہذیبی ڈائمنشن جی اور رومانویت میں ان سے خوبصورت اٹریکٹیو کوئی پوئٹ ہماری ترقی تحریک میں دوسرا موجود نہیں۔ جی سر، تو اب یہ درد والی جو بات میں نے کی ہے اچھا، آپ اس سے پر کلام یہ اپنے سنیں گے؟ بارے میں تم نے بات نہیں جی کی، جی وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ جی اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کی واردات جو ہے اس کے ساتھ آپ سنسیئر ہیں نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو لیکچرز لکھے، وہ جو بے چینی اور بے تابی اور جو فائنڈنگز ان کی تخلیقی واردات نے انہیں دیں یا جس تک ان کی رسائی ہوئی، جی ان کو انہوں نے علمی زبان دینے کی کوشش کی، جی ہاں اور انہوں نے لکھ بھی دیا اس میں کہ میں نے یہ ویسٹرن تہذیب سے تربیت یافتہ اور علم سے تربیت یافتہ لوگوں کے لیے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے نزدیک اقبال کی جو تخلیقی واردات ہے وہ ان کے لیکچر سے بہت بڑی ہے، کیونکہ تخلیقی واردات کے اندر بہت سارے کنٹراڈکشنز ریزالو ہو جاتے ہیں۔ جی فلسفے کا اور علم کا وہ مسئلہ ہے کہ وہ کنٹراڈکشنز کو لے کر چل نہیں سکتا، جی ہاں ٹھیک ہے۔ اب انسان ایک ایسے خدا کو مانتا ہے جو قہار بھی ہے، جو مکر بھی کرتا ہے، جو رحیم بھی ہے، جی جو جابر بھی ہے، جی تو اب فلسفیکلی تو تصور ہی نہیں بنتا، جی بالکل صحیح خدا کا تصور فلسفیکل تو بن ہی نہیں سکتا، نہیں بن سکتا۔ کیونکہ یہ تو تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ جی لیکن انسان جو ہے اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے، پورے کلیت میں خدا کے تصور کو، اور اس کے ساتھ لیو کرتا ہے، جی سر۔ اور اس کے بعد اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ میں نے جیسے ابھی بتایا 21ویں صدی جا رہی ہے اور یہ کیسے گواہی دے رہا ہے خارجی سطح پر اسلام۔ تو سر، ہم آپ کی شاعری کا مطالعہ کرتے وقت تھوڑی سی ڈسٹنگوش چیزیں دیکھ رہے تھے۔ آپ سب نے سے شعر پہلے کہا تو تھا مجھے کہ جی اس طرح بھی میں آتا ہوں دوبارہ، تو ایک تو وہ ترکیب سازی کی بات ہوئی، اس کی لسانیات کی بات ہوئی، پھر میں نے آپ سے یہ درد کی بات کی کہ آپ کے ہاں جو درد ہے یہ اداسی یا سیڈنس والی چیز اس میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاں فکر انگیز درد ہے آپ کے ہاں، وہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے جو درد ہے۔ آپ جب اپنی بات کرتے ہیں تو اس کا دائرہ وسیع کر کے اجتماعی سطح پر اگلے دائرے میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ ایک شعر دیکھ لیجئے کہ جواز کیا ہے کہ اس شہر کی تباہی نہ ہو جہاں کسی نے بھی رسم وفا نباہی نہ ہو۔ اب رسم وفا اپنی ذات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے پورے شہر کی حد تک لے گئے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو آپ نے قومی سطح کی بات کی ہے۔ اور یہاں مجھے اقبال کا اثر نظر آ رہا ہے آپ کے ہاں کچھ چیزوں میں، کیونکہ آپ اقبال سے آپ کا تعلق بھی رہا اقبالیات سے۔ لٹریچر کی روایات جی ہیں نا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان بڑی لٹریچر کی روایات کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی آرکیٹائپ ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے۔ جی مثلا جیسے بدھ لٹریچر جو ہے وہ کسی زبان میں بھی لکھا جائے، جی اس کے پیچھے جو تصور انسان ہے نا مثالی، جی اس کے پیچھے گوتم کی پیکر جھلکے گا۔ جی نظر آ جائے گا۔ اچھا، مسیحی لٹریچر کسی زبان میں بھی لکھا جائے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ کا پیکر جھلکے گا۔ جی اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمانوں کا لٹریچر کسی جگہ بھی لکھا جائے تو جو تصور انسان اس میں سے ابھرے گا، کیونکہ بنیادی مسئلہ کیا ہے، انسان سے معاشرہ بنتا ہے۔ آپ انسان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، سارے انسانوں کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس اس کا کوئی آئیڈیل تصور ہوگا نا، ہر شاعر کے پاس، ادیب کے پاس، تو اس کے پیچھے وہ بندہ ہوتا ہے، اور جو بندہ ہوتا ہے ظاہر اس سے منسلک چیزیں ہوں گی۔ اب رسول اللہ صرف رسول اللہ، قرآن مجید کے بغیر تو رسول اللہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو قرآن مجید بھی آئے گا۔ تو لہٰذا میں آپ کو کہتا ہوں کہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کمپیوٹرز استعمال کر لیں، آپ کی جتنی بڑی پوئٹری ہے جی اس کے پیچھے قرآنک تھیمز موجود ہیں، بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے پیچھے موجود، جی کوئی نکال، اقبال کو دیکھ لیجئے، کوئی اقبال کے نکال۔ ہاں تو مسئلہ اب بات یہ ہے کہ یہ جو وفا ہے، جی تو وفا انسانوں سے، وفا نسب العین سے، جی ٹھیک ہے۔ اس وفا کو اتنی اہمیت دی گئی ہے آپ کی مذہبی تعلیمات میں کہ آپ کی نمازیں بھی آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی جی اگر آپ کی وفاداری انسانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جی بے شک، اس لیے جب آپ اس کو اس برتر لیول کی اپروچ کے ساتھ جوڑتے ہیں، فکر کے ساتھ جوڑتے جی ہیں، ہاں
تو وہ کوئی الگ تلگ چیز تو رہ نہیں جاتی. حقوق العباد کو دیکھ لیجیے، والدین کے حقوق کا دیکھ لیجیے جی. کہ اگر اچھا والدین اب ایک اس کا طریقہ وہ ہے جو مولوی کرتا ہے اختیار کے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے باہر سے کوئی چیزیں آپ پر ہتھوڑے کی طرح سے ماری جا رہی ہیں. لیکن اگر آپ کے ایکسپیرینس میں انسان آ جاتا ہے، پورے انسان کو انسانوں کو آپ ایک وحدت میں دیکھ سکتے ہیں، جی تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی آپ کو انسانوں کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں نے بنیادی بات تو احساس جمال ہے. جی ہاں تو میرا احساس جمال خیر کی ان قدروں سے تشکیل پاتا ہے جو ہماری بڑی فکری تہذیبی روایت کے اندر موجود ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی اس کو دیکھ کے تو اس کی مختلف ڈائمینشنز اس میں آ رہی ہوں گی. مثلا جیسے میرا یہ ہے کہ عشق خود سکھاتا ہے ساری حکمتیں عالی. واہ. عشق خود سکھاتا ہے ساری حکمتیں عالی، نقد دل کسے دینا بارے سر کہاں رکھنا. واہ. تو یہ آپ کے اندر ایک احساس جمال آپ کا ایک حص بنا دیتا ہے جس سے آپ فیصلہ کرتے ہیں خیر و شر کا. جی علی صاحب کچھ اپنا کلام بھی پیش کر دیجئے جو آپ کو پسند ہو. یہ تو میں نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ کرنا پڑے گا مجھے. چلیں میں کوئی زبانی جو مجھے یاد آتی ہے میں ان کو سناتا ہوں. یہ غزل مجھے اس وقت یاد. پہلے میں آپ کو ایک تخلیقی عمل کے بارے میں، یہ تخلیقی عمل بڑی پر اسرار چیز ہے جی کہ بھئی تخلیق ہوتی کیسے ہے. اور میں اسی لیے میں نے آپ کو پتہ یہ نثر کی میرے مضامین جو ہیں ان کی میں نے کتاب کا مضمونوں کا نام رکھا ہے شعری دانش کی دھن میں. جی ابھی بات جو میں علامہ اقبال کی واردات کے حوالے سے میں نے کی ہے نا، اسی کے تسلسل میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شعری دانش کمپریہنسو دانش ہوتی ہے جو فلسفی سے بڑی دانش ہوتی ہے. جی اور شاعروں نے، بڑے شاعروں نے جو باتیں کہی ہوئی ہیں اس سے فلسفے بلڈ ہوتے ہیں صحیح، اور وہ آنے والے فلسفوں کی خبر دیتی ہیں وہ شاعری. تو اس لیے میں نے نام اپنے مضمونہ کا رکھا شعری دانش کی دھن میں، کہ میں اس دانش کی تلاش میں ہوں جب میں لوگوں کو شاعری کو دیکھتا ہوں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں جو ایکسیپشنل وزڈم ہے. تو میں نے یہ جو شعری تجربہ ہے کہ کیسے یہ تخلیقی واردات ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے 4 سٹینزوں کی ایک چھوٹی سی نظم لکھی. جی ارشاد. وہ میری پہلی کتاب کا منظوم دباچہ بھی سمجھ لیں میری طرف سے. اس کا میں نے نام رکھا ہے الف بے جیم دال. ابجد. تو ابجد بنتا ہے، اس کو اکٹھا کر لیں تو 4 ہی سٹینز ہیں. تو یہ کیسے خود بخود سپونٹینسلی یہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے. جی اب پہلا سٹینزا اس کا ہے جیسے فضا میں کبھی کبھی آوارہ بادل. واہ. جیسے فضا میں کبھی کبھی آوارہ بادل ایک واضح تصویر کی حیرت بن جاتے. واہ. جیسے فضا میں کبھی کبھی آوارہ بادل ایک واضح تصویر کی حیرت بن جاتے ہیں. واہ. جیسے درختوں کی شاخوں پر واہ. کبھی کبھی سرمست ہواؤں کے جھونکوں سے پتوں کی آوازیں واہ. خوشاہنگ سروں میں ڈھل جاتی ہیں. واہ. واہ. جیسے درختوں کی شاخوں پر کبھی کبھی سرمست ہواؤں کے جھونکوں سے پتوں کی آوازیں خوشاہنگ سروں میں ڈھل جاتی ہیں. جیسے کبھی ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں واہ. ریت کی تختی پر پل بھر کو نام کسی کا لکھ دیتی ہیں. واہ واہ. اور آخری سٹینزا اس کا ہے کہ جیسے کوئی ننھا سا بچہ پہلی بار اچانک ایک دن ٹوٹے پھوٹے لفظ ملا کر پوری بات بنا لیتا ہے. واہ. تو یہ ایک پراسرار بہت سا. خوب. عالی صاحب آپ ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہیں اور آپ نے ایک عمر گزار دی درس و تدریس کے میدان میں اور نونہالوں کی تربیت میں. تو سر کہا جاتا ہے کہ ادب جو ہے خواہ وہ شعری ہو یا نثری ہو یہ امن کا پیامبر بھی ہے، امن کے قیام میں بھی اس کا عمل دخل ہے بڑی حد تک. عوام کی اور قومی سطح پر پوری قوم کی سوچ بھی تبدیل کرنے کی طاقت یہ رکھتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ہمارا سماجی سطح پر انتشار ہے جی یہ کہیں اس معیاری ادب کے تخلیقی فقدان کی وجہ تو نہیں جو ہونا چاہیے تھا؟
اچھا، میں ذاتی طور پر اس بات کو تو نہیں مانتا جی کہ یہ جو تخلیقی ادب ہے یہ کوئی فوری طور پر ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہو جی کسی معاشرے میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آپ کی فکری تہذیبی روایت ہوتی ہے جی کسی بھی معاشرے کا جو باطن ہوتا ہے جی ہاں اس میں، کیونکہ یہ تخلیقی ادب سلو میڈیا میں آتا ہے، جی ہاں صحافت جو ہے چاہے وہ برقی صحافت ہو چاہے کاغذی صحافت ہو وہ فاسٹ میڈیا میں آتی ہے. جی اس کا اثر فوری نظر آتا ہے اور وہ سطحی ہوتا ہے. جی ادب جو ہے یہ دیر سے اثر کرتا ہے اور دیر پا اثر کرتا ہے، اور پینیٹریٹ ہو جاتا ہے روحوں پینیٹریٹ تک. ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے جو آئیڈیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ جی آئیڈیلز اصل میں اسی ڈیپ لٹریچر کی وجہ سے بنتے ہیں. صحیح. مذہبی کتب بھی ڈیپ لٹریچر ہی کی ایک قسم ہے. ایک حصہ ہے. تو اس کا دیکھتے ہیں کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. یعنی آپ خود بے کردار ہو سکتے ہیں لیکن آپ اپنی بے کرداری کو کبھی اصول بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی ایک ڈاکو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ سارے لوگ ڈاکو بن جائیں. اپنے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے وہ ڈاکو نہ بنانا چاہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو آئیڈیلز ہوتے ہیں معاشرے میں یہ ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے لٹریچر جو ہے. صحیح. اور اس میں ایڈ اپ کرتا رہتا ہے، ان کو ریجنریٹ کرتا رہتا ہے انسانوں صحیح. کو. اچھا سر اب ایک اور اچھا، یہ بات. بھی انسان کی اسی طرح کی پیاس ہے، بھوک جی ہے جیسے اور چیزیں جی کہ انسان جو ہے احساس جمال تو اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کی تسکین چاہتا ہے. جی اچھا، اور وہ کسی نہ کسی درجے میں سیلف اسٹیم جسے کہتے ہیں اپنی عزت کرنا چاہتا ہے. صحیح. اپنی عزت وہ اسی وقت کرے گا جب وہ فیل کرے گا کہ میرے اندر کچھ برتر درجے کی باتیں بھی ہیں، احساسات بھی ہیں. بجائے تو اس وقت ہمارے ادب کی سرپرستی کرنے والے جو ادارے ہیں، اکادمی ادبیات ہو یا فروغ زبانیں اردو کا ادارہ ہو یا نیشنل فاؤنڈیشن ہو، یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی سرپرستی ہونی چاہیے ہمارے ادبی قبیلے کی ادبی کاموں کی یہ صحیح معنوں میں ہو رہی ہے؟ کہ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان اداروں کا کام زیادہ بڑا کام جو ہے نا اولین درجے کا وہ یہ کام ہے کہ جو آپ کا کریٹو پوٹینشیل ہے اور جو آپ کا کریٹو اظہار ہے، جی جو آپ کا تہذیبی چہرہ بناتا ہے، جی اس کو سامنے لائیں. صحیح. مثلا آپ کی ایک مرکزی زبان اردو وہ ہے جو سب جگہوں پر سمجھی جا رہی ہے، جی ہاں. لیکن جو دوسری زبانیں ہیں پاکستان کی ان میں جو ہمارا تخلیقی واردات ہے جی اس میں سارے پاکستانیوں کو شیئر کروانے کے لیے اس کو منتقل ہونا چاہیے اس لٹریچر کو اردو زبان میں. پھر ساری زبانوں بس سمیت اردو زبان ہمارا جو تخلیقی چہرہ ہے، ہمارا جو تہذیبی چہرہ ہے وہ باہر دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. تو اس کو ترجمہ ہونا چاہیے انٹرنیشنل لینگویج میں، کسی میں جتنی زیادہ لینگویجز میں کر سکے وہ بھی اچھا ہے، لیکن انگریزی ایک مانی ہوئی عالمی زبان ہے اس میں ہونا چاہیے. یہ جو باقی کی باتیں ہیں نا جی کہ ادیب کو اگر آپ بہت خوشحال کر دیں گے تو پھر وہ بڑا اچھا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کریٹ کرنا ہی بند کر دے. جی ہاں. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. وہ جو کہتے تھے مولانا صلاح الدین کہا کرتے تھے کہ ادیب گلڈ نہیں، پیغمبر گلڈ نہیں بناتے، جی ہاں. تو شاعری جزویز از پیغمبری ہے. اچھا، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جتنے ادارے آپ کے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھینچے ہوئے دائرے سے باہر جا سکے. یعنی یہ لمیٹڈ ہیں. جی جی. میں آج کل اقبال اکیڈمی کا بورڈ آف گورنرز میں بھی موجود ہوں. اچھا ماشاء اور میں اس کے ایگزیکٹو باڈی میں بھی موجود ہوں. مجھے 3 سال کا وہ ہوتا ہے ٹینور، میرے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ کیا دشواریاں وہاں ہو رہی ہیں اقبال کے اصل کلام کو اور اصل کنٹینٹ کو اور پوٹینشیل کو آگے پہنچانے کے پہنچانے سے روکا ٹھیک جاتا ہے. ہے. وہ جو بیوروکریٹک رکاوٹیں ہیں وہ یعنی ایک تو صاحب فوت ہو گئے ہیں بیوروکریسی کے سیکریٹری تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ کوئی 20-25 سال اس کا ڈائریکٹر یا چیئرمین جو ہوتا تھا جی ایک ایسا بندہ رہا جو
اقبال کو سمجھتا تھا کہ اقبال سے زیادہ 1400 سال میں کسی نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ میرے ساتھ ڈائلاگ ان کا. اچھا. اور وہ بندہ اس کا چیئرمین رہا. ٹھیک ہے. اب ایک اخلاقی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بھی جس کی فکر سے ہی آپ کو اتفاق نہیں ہے تو اسے کیوں سربراہ بنا دیا بن کے کیوں بیٹھے ہوئے جی. اب بنانے والے کیوں بناتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ضیاء صاحب کے دور میں یہ باتیں سامنے آنی چاہیے. جی آنی چاہیے. اب ہمیں پتہ نہیں کتنے سال ہم اور زندہ ہے کتنے سال نہیں, لیکن یہ کیا ہے کہ بھی احتیاطوں میں ہی ساری زندگی گزر جائے. تو ضیاء صاحب کے زمانے میں ایک تصور اسلام آیا تھا آپ کے ملک میں جو سہیل اکیڈمی کے ذریعے سے پھیلایا گیا جی. اور وہ آپ کے جو بیوروکریسی تھی اوپر والا ایلیٹ تھا ان سب تک وہ کتابیں پہنچائی گئیں. وہ تھا رینے گینو تھا, گلفرڈ تھا, اور یہ جو لوگ تھے ان کا مکتب فکر تھا سارے کا سارا جی. اس میں ریڈیکلزم موجود ہی نہیں تھا سرے سے. اچھا. وہ صرف تصور صداقت کی بات کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ریڈیکل تعلیمات تھی اسلام کی وہ بہت پیچھے چلی گئی. بجائے اور نماز پر اور اپنے پیڈ پر بسم اللہ لکھنے کی بات اور کلمہ لکھنے کی بات اور وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جو تھے وہ نمایاں ہو گئی. اور ادارہ ایک آپ نے زکوٰۃ کا چلایا تھا وہ بھی ناکام کر دیا. اتنا ریڈیکل ادارہ جو تھا اس کو ناکام کر دیا کیونکہ اس کی اسپرٹ کے ساتھ اسے نہیں چلایا. تو اسی زمانے میں وہ صاحب جو تھے چیئرمین تھے. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں تو اب آپ کو پتا ہے اسی وقت ایران میں ایک اسلام کا ورژن چل رہا تھا. جی ہاں. تو جہاں ذمہ داریاں ختم کر دی گئی تھیں آتے آتے بعد میں تو وہ بھی ریویژنسٹ ہو گئے, لیکن وہاں کیا گیا یہ کام. تو اس سے موازنے کا بھی خطرہ تھا. اس لیے آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں کس طریقے سے یہ جو تھے مختلف فرقوں کی بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کروائی گئیں اور ضیاء صاحب نے ان کو پریزائڈ کیا. صحیح. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ماشاء اللہ آتا ہے تو وہ ایک بڑے یعنی بہاؤ کو روکتا ہے جو تہذیبی بہاؤ ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ سیاسی لیول کی باتیں نہیں کر رہا, میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ اس قوم کا ایک پوٹینشیل ہے. وہ پوٹینشیل جو ہے ہمارا فکری تہذیبی روایت نے بنایا ہے. اسی پوٹینشیل نے ہمیں ایک الگ قوم کے طور پر ریکگنائز کروایا. جب قائد اعظم نے کہا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا پاکستان بن گیا, تو مطلب کیا تھا اس کا؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ ایک نئی تہذیب جو تھی وہ یہاں پنپنا شروع ہو گئی. اس تہذیب کی قدریں, اس کا نظام, اس کا کلچر, سب کچھ ڈفرنٹ. اس کے ہیرو اور ہیں. ٹھیک ہے. اس نے ایک زبان پیدا کر دی یہاں آ کے. تو علی صاحب, اور فراق گورکھپوری یہ کہتے ہیں, آپ نے مجھے چھیڑ دیا تو اب تھوڑا سا سن لیں. فراق گورکھپوری یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اردو میں غزل لکھنی ہے تو آپ کو اسلامی تہذیبی روایت سے انسلاک کرنا پڑے گا. اچھا, اب فرق میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ڈرتی ہے, خوف کرتی ہے. فرق یہ ہے کہ ہندوستان کو بہت عرصہ اس پر حکومت رہی, کئی سال, 31 سال, جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھی. ٹھیک ہے. اور سیکولرزم وہاں پریچ ہوتا رہا 72 سال. اچھا. ٹھیک ہے. اور ود آؤٹ بریک ڈیموکریسی چلتی رہی. مگر جو میں فکری تہذیبی روایت کی بات کر رہا ہوں, ان کی جو تہذیبی روایت تھی اس کے اندر اتنی ویکنس تھی کہ لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ فنڈامنٹلسٹ وہاں رول کر رہے ہیں. صحیح. یہ میں کوئی اپنے پاس سے تو نہیں بات کر رہا. جی ظاہر ہے. لوگوں کے ووٹوں سے مودی گورنمنٹ وہاں حکمران ہے جو فنڈامنٹلسٹ کو, جو ہندوتوا کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں. آپ کے پاکستان میں 4 دفعہ آپ کے تہذیبی بہاؤ کو روکنے کے لیے مارشل لا لگائے گئے اور ملائیت کی پرورش کی گئی. صحیح کہتے ہیں. جب بھی مارشل لا لگتا ہے وہ سٹیٹس کو مضبوط کرتا ہے, چودھریوں کو لیتا ہے, سرداروں کو لیتا ہے, اور وڈیروں کو لیتا ہے, اور خانوں کو لیتا ہے بڑے بڑوں. تو ظاہر ہے کہ جتنا سفر آپ نے کیا ہوتا ہے اسے سر ظاہر ہے ایک ادیب ہی اس کو آبزرو کر سکتا ہے اور اس کا تجزیہ کر سکتا ہے, حقائق کو سامنے لا سکتا ہے. اور ادیب جب سیاسی حوالے سے بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں سے ادب کا پہلو نکال کے لاتا ہے. اب سر پچھلی سابقہ حکومتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ادب کو, لٹریچر کو, ادیب کو بڑی اہمیت دی تھی. موجودہ حکومت میں بحثی طالب علم دیکھتا ہوں, مجھے ایسی کوئی چیز, ایسا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا کہ لٹریچر کو, ادیب کو, کتنا بھی دے لینا اہمیت,
جی ادیب کو اپنی اہمیت خود منوانی ہوتی ہے, صحیح, کسی سے بھیک نہیں مانگنی ہوتی. یہ تو ٹھیک ہے. ہے. اچھا, تو اگر کوئی گورنمنٹ یہ کرتی ہے اس طرف توجہ, وہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے کرتی ہے, بجائے ادیب شاعر پر کوئی احسان نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ کتنا بھی کر لے پھر بھی اسے ایک خوف رہتا ہے ادیب سے. صحیح ٹھیک ہے. صحیح, تو اس لیے ہم ادھر جائیں ہی نہ, کیونکہ سیاسی ڈسکشن سچائی کا علم بردار ہے صرف میں ادیب جو آپ کو ظاہر. فرق بتا رہا ہوں وہ فرق یہ ہے کہ یہاں 4 معاشرہ لگنے کے باوجود ملائیت کبھی مرکز میں نہیں آئی. دیکھیں یہاں جب بھی ووٹ پڑتے ہیں ملائیت کو 5% ووٹ بھی نہیں پڑتے, صحیح, حالانکہ یہاں کی ملائیت بھی وہ ملائیت نہیں ہے جو ادھر. بجائے. اور اقبال کا اتنا بڑا دعویٰ ہے, وہ کہتا ہے اسلامی تاریخ میں پاپائیت کبھی رہی نہیں, کبھی ہو نہیں سکتی. واہ, ہم بیمار ذہن کے لوگ ہیں کہ ہم اپنے تہذیبی پوٹینشیل کو پورا سمجھ نہیں پاتے اور احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. اگر ہمارے یہ موازنے جو ان پر ذرا سی ہم توجہ دے لیں تو جی. ہمیں پتہ اچھا سر, آپ نے پنجابی میں بھی کلام لکھا ہے؟ جی میں پنجابی میں بھی. اچھا, لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میں کبھی پنجابی کلام سن نہیں سکا, تو کچھ اگر یاد ہے تو کچھ سنا دیں. پنجابی میں تو میرا مجموعہ آنے والا ہے جی. لیکن میں آپ کو سناتا ہوں. میں آپ کو ایک کافی سناتا ہوں. اچھا, تو اس میں آپ کا جو لہجہ ہے وہ کس پنجابی سے یہ قریب سینٹرل پنجاب کا زیادہ. اچھا, وسطی پنجاب سے. ایک کافی ہے میری, جی, اس کے 3-4 بند میں آپ کو سناتا ہوں. ارشاد. اتھرا عشق ازار و بیبا, اتھرا عشق ازار. جی, او بیبا. ہاں ہاں دل ویڑے غم لائے ڈیرے, واہ, سنجے کر گئے کاغ بنیرے, رسی باغ بہار و بیبا, واہ, اتھرا عشق ازار. واہ, کی دساں کی ورتی بیتی, واہ, اگے آ گئی کیڑی کیتی, واہ, کس طرح ہو گئے پھیتی پھیتی, لیڑے وچ بازار و بیبا, واہ, اتھرا عشق ازار و بیبا, اتھرا عشق ازار. ہوٹھ ترپے نال کندوئی, کنڈیاں اتے جند تروئی, تن دی چمڑی پھوئی پھوئی, واہ, 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 سینہ اگ انگار او بیبا, سبحان اترا اللہ جی, عشق سبحان ازار. اللہ, واہ, 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 ہوٹھ ترپے نال کندوئی, کنڈیاں اتے جند تروئی, تن دی چمڑی پھوئی پھوئی, واہ, سینہ اگ انگار او بیبا, اتھرا عشق ازار او بیبا, اتھرا عشق ازار. ایک سٹینزا اور سناتا ہوں. جی سر. ہوئی رج تباہی دل دی, رڑ گئی بیجی وائی دل دی, واہ, چھیکو چھیک سرائی دل دی, واہ, خالی اندر بار او بیبا, اتھرا عشق ازار او بیبا, اتھرا عشق ازار. واہ, واہ, واہ. شاہ حسین کی کافیاں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن حافظہ کمزور ہے میرا, تو شاہ حسین کی کافیوں کا مطالعہ تو آپ نے کیا ہوگا. ظاہر ہے روایت ان کے ہاں میں سمجھتا ہوں جو درد ہے جی جی. وہ پنجابی کے کسی اور شاعر کے ہاں مجھے نظر نہیں آتا. اچھا, یہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جی, کہ میں نے کوئی 11-12 کافیاں لکھی. میں نے پہلے کبھی کافی نہیں لکھی تھی, غزلیں لکھتا تھا پنجابی میں. تو میرے گھر میں ڈاکہ پڑا, جی, 5-6 ڈاکو آ گئے 4-1 بجے. تو ہم دونوں میاں بیوی گھر تھے. تو میں نے اسی وقت, میں نماز پڑھ رہا تھا, تو بیوی بھی میری نماز پڑھ رہی تھی, وہ اوپر آ کے کھڑے ہو گئے پسٹل لے کے, لیکن میں نے نماز, میری 2 رکعتیں رہتی, میں نے پوری کی. میں نے اسی وقت ایکسیپٹ کر لیا, اور فوری طور پر میں, یعنی یہ کوئی خود ستائی کی بات نہیں, لیکن فوری طور پر میرا رد عمل یہ تھا کہ اللہ میاں نے کوئی میری تربیت کے لیے یہ سانحہ پیدا کیا, جی, کوئی میرے اندر کوئی کمی دور کرنے کے لیے. تو میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا اس کو, اور پھر میں نے سلام پھیر کے دعا مانگی 2 منٹ کی. پھر میں نے انہیں کہا کہ جی آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے, جو چاہتے ہیں آپ کامیاب ہو گئے, میں کہا کر لیں جو کرنا. اچھا, اس کے بعد کافیاں میں نے کہی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ راست اظہار تو وہ تو ڈاکے کی باتیں آئیں گی, لیکن جب ظاہر ہے کہ
شاعری تو راست اظہار کا نام نہیں ہوتی نا، تو وہ ظاہر ہے کہ انڈائریکٹلی کہیں وہ بس وہ جینس کے اندر جو آپ کے کوڈ سے انہیں انکوڈ کرنے کے لیے وہ سانحہ ہوا اور آپ کے سلسلہ جو ہے تو اس نے شروع میری ہو گیا. اردو شاعر پر بھی اثر ڈالا جی. اس سانحے نے، اور میری پنجابی شاعری پر بھی اثر ڈالا. اچھا سر، اب وہ پنجابی تو آپ نے ماشاء اللہ مطالعہ بھی بہت کیا ہوا اور لکھ رہے ہیں، اور اب جیسے میں بات کر رہا تھا کہ شاہ حسینی قافیوں میں ہمیں درد بہت زیادہ ملتا ہے جو کسی اور پنجابی کے کلام میں نہیں ملتا. غلام فرید کے ہاں ہمیں بڑی تلخ حقیقتیں ملتی ہیں، ریئلٹیز مل رہی ہیں. تو میاں محمد بخش جو ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ان کے ہاں کیا منفرد چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ میاں محمد بخش مجھے لگتا ہے جیسے پنجابی شاعری کا میر ہو، میر ہو، کیونکہ بظاہر وہ بڑا سادہ لگتا ہے. جی. ٹھیک ہے، اور یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کے ہاں جب بات آتی ہے نا تو پگھل کر مایا ہو کر آتی ہے اور بندے کو بھی پگھلاتی ہے. اچھا، اور بعض کا ڈائریکٹ لگتا ہے اس کا شعر، لیکن وہ بھی اندر اترتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی یعنی سہل ممتنع کا وہ ایک آدمی ہے پنجابی شاعری میں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میاں محمد جو ہے وہ پوٹھاری کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، پنجابی کا بھی، سینٹرل پنجابی کا بھی کرتا ہے، سرائکی کا بھی کرتا ہے، ہندکو کا بھی کرتا ہے. یعنی وہ لہجے جو ہیں سارے اس کے اندر موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تفریق نہیں کرتا، اکٹھا کرتا ہے. صحیح. تو بہت ہی یعنی سر اب وہ 4-5 شعری مجموعے آپ کا آئے، شوق ستارہ آیا، خواب دریچہ آیا، عرض ہنر سے آگے، اور پھر یہ نور نہایا رستہ ناتیہ مجموعہ کلام بھی آیا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے تنقیدی مضامین کی کتاب کی طرف چلوں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی پسندیدہ نعت بھی یہاں پر پیش کر دیجیے. تو پھر اس سے دیکھ کے میں بتاتا جی. ہوں. میں ایک آزاد نظم کی شکل میں ایک نعت ہے، میں آپ کو وہ ایک میرا ایک ایکسیپشنل تخلیقی واردات ہے. یعنی آپ یہ سمجھے نا کہ ویسے تو کم ہی بندہ اپنی مرضی سے کوئی چیزیں لکھتا ہے، کوئی ایک ٹرانس ہوتی ہے. آزاد نظم کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ٹرانس نہیں، کوئی بھی غزل بھی لکھے، کچھ بھی ایک ٹرانس میں ہی لکھتا ہے نا بندہ. جی. ایک جینون پوئٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی بے چینی، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر وہ جی لکھتا ہے. بے شک اس میں شعور بھی شامل ہوتا ہے. جی. لیکن یہ جو نعت تھی نا، یہ اس کا پس منظر ہے. جی. تو اس میں نے یہ محسوس کیا، یعنی یہ یقین جانے کہ جیسے جیسے اس نعت کی کوئی لائن آتی تھی تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ قدرت میرے اوپر اتنی مہربان ہے، یعنی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. واہ. ٹھیک ہے، یا میرا جو نقاد ہے وہ اچھی طرح سے جان سکتا ہے کہ میری پہلی چھلانگیں جو ہیں شاعری کی، ان کی بلندی کیا ہے، اور اس میں جو مصرے آ رہے ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی میں اپنے ایک نقاد کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. جی جی جی. اس لیے میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ارشاد. یہ چھوٹے چھوٹے کوئی 2 یا 3 یا 4 لائنوں کے سٹینزے ہیں. جی. اور آزاد نظم ہے. وہ دل زمینوں میں فصل صدق کو صفا اگاتا ہوا تکلم. واہ. یہ کافی یہ نعت کہنے کے بعد جا کے مجھے پتا چلا، وہ دل زمینوں جب میں نے اسے تنقیدی نگاہ سے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ سراپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا جاتا ہے نا نعتوں میں. یہ ہماری روایت ہے ایک کہ ان کی آنکھوں کی تعریف، ان کے بالوں کی تعریف. واہ واہ. تو اس میں اسی طریقے سے ان کے شمائل ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ سیرت کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. کیا حیاتیاتی حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ یعنی ان کے جو آنکھیں ہیں، ان کا جو پیشانی ہے، جو ان کی انگلیاں ہیں، وہ پیچھے کسی نہ کسی سیرت کا ریفرنس بھی لے کر آ رہی ہیں. یہ مجھے بعد میں یعنی پتا چلا. جی ارشاد. تو وہ دل زمینوں میں فصل صدق کو صفا اگاتا ہوا تکلم. میان غیب و حضور واہ. باب مکالمت کھولتی خاموشی. واہ. میان غیب و حضور باب مکالمت کھولتی خاموشی. واہ واہ. وجود اور ماورا کو ایک دوسرے میں پہچانتی نگاہیں. واہ واہ. وجود اور ماورا کو ایک دوسرے میں پہچانتی نگاہیں. کیا کہیں. ہوا سے رفتار کے توازن کا بھید کہتا خرام موضوع. واہ. ہوا سے رفتار کے توازن کا بھید کہتا خرام موضوع. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. وہ ریگ زار حیات کی
सब जिहाद को फूल फूल करता हुआ तबस्सुम। वाह। वो रेगज़ारे हयात की सब जिहाद को फूल फूल करता हुआ तबस्सुम। वाह। रुतों की लौहों पे शरह हुस्नो जमाल लिखती वो नूर पोरे। वाह। रुतों की लौहों पे शरह हुस्नो जमाल लिखती वो नूर पोरे। बुझे बुझे से नसीब तारों में जगमगाती बशारतें बांटती वो वाह। पेशानी दरख्शां। क्या कहने। वाह वाह वाह। बुझे बुझे से नसीब तारों में जगमगाती बशारतें बांटती वो पेशानी दरख्शां। शबे अलम के मलूल ताकों में दर्दे दिल के दिए जलाती शफीक पलकें। वाह। शबे अलम के मलूल ताकों में दर्दे दिल के दिए जलाती शफीक पलकें। कड़े दिनों की तपी दोपहरों वाह। निहाले जां को अमा में लेते करीम गेसु। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। कड़े दिनों की तपी दोपहरों निहाले जां को अमा में लेते करीम गेसु। वो दश्ते एहसास में भटकते तलाश लम्हों को मंजिलों का सुराग देते वाह नकूशे पा के चमकते परचम। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। वो दश्ते एहसास में भटकते तलाश लम्हों को मंजिलों का सुराग देते नकूशे पा के चमकते परचम। वो खौफ व नफरत की सब फसीलों को तोड़ती वाह चार दांग में दूर दूर तक फैलती मोहब्बत। वाह वो खौफ व नफरत की सब फसीलों को तोड़ती चार दांग में दूर दूर तक फैलती मोहब्बत। ख्याल खारों खबर खसारों के जंगलों में वो खैर खुशियों के जागते रास्ते बनाती हुई बसीरत। वाह। ख्याल खारों खबर खसारों के जंगलों सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। वो खैर खुशियों के जागते रास्ते बनाती हुई बसीरत। वाह। और आखिरी स्टैंजा है इसका इरशाद। कि वो शौक सीनों में सांस लेता भले जमानों खरे जहानों का ख्वाबे रोशन। वाह 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 वाह। बहुत बहुत खूबसूरत नातिया नज़्म आपने पेश की। आली साहब, मैं देख रहा हूँ कि ये शेरी मजमूए आपके 4 आए और उसके बाद फिर अगला मजमूआ आपका शेरी दानिश की धुन में जी। तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ आया। तो इससे पहले माशाल्लाह बहुत से अहम नकाद हमारे यहाँ मौजूद भी थे और मौजूद हैं भी। तो इन सब के होते हुए जो आपने मज़ामीन लिखे हैं, आप क्या समझते हैं कि कोई आपका तनकीदी जो रुझान है ये उनसे किस हद तक मुनफरिद करता है आपकी तहरीरों को? अच्छा, इसमें मेरा एक थोड़ा सा मुशाहदा और तजर्बा जो था ना उसका काफ़ी रोल है कि मैंने तनकीदी मजमून क्यों लिखे। जी। मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ 2 तरह के निकाद हैं। एक वो हैं जो खुद तख्लीकार नहीं है, ठीक है, और तनकीद लिखते हैं और बड़े पढ़े लिखे बड़े आलम फाजल लोग। सही। और दूसरे वो हैं जो तख्लीकार हैं, शायर हैं जी। या अफसाना निगार हैं या नावलिस्ट हैं, और साथ साथ वो तनकीद भी लिखते हैं। सही। मैंने ये महसूस किया तख्लीकार नकादों को जी। कि वो कुछ ऐसे नकात भी सामने ले आते हैं जी। अपने मज़ामीन में जो सिर्फ सिक्का बंद जो नकाद हैं, जो सिर्फ नकाद हैं, जी जी, वो शायद उनकी रसाई वहाँ तक नहीं होती। सही। तो मैंने उनसे थोड़ा सा शह ली तख्लीकार नकादों से। तो मैंने कहा यार मेरा थोड़ा सा जो सब्जेक्ट था वो भी था कि तनकीदी बातें मैं करता भी था, फिलॉसफी थी, सोशियोलॉजी थी। तो मैं कोई बहुत अच्छा नसर निगार नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि जो ख्यालात हैं, जो कुछ निकात हैं, वो तो सामने आने चाहिए। लिहाजा मेरे मजमून बहुत तफसीली लंबे भी नहीं है, मुख्तसर हैं, लेकिन कोई डिफरेंट एंगल जो मेरे जहन में आया बाद में वो करने की मैंने इसमें कोशिश की। तो जैसे थोड़ी सी मैंने पहले बात की ना कि ये असल में मैं शेरी दानिश को जो शेरी वारदात में ज़ाहिर होती हैं, बड़ी शेरी वारदातों में,
اس کو میں زیادہ کمپریہنسو دانش سمجھتا ہوں اور محض فلوسافیکل یا ریشنل دانش سے آگے کی چیز سمجھتا ہوں. اس لیے میں نے اسی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ان نکات کو جو ذرا ایکسیپشنل ہیں یا جو ہماری بصیرت میں کوئی تھوڑا بہت اضافہ کرنے والے ہیں یا جو تخلیقی واردات کے قریب تک ہم کو لے جا سکتے ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. ورنہ علمی ڈسکشنیں بہت ہیں. مثلا بہت ساری تنقید ایسی لکھی جاتی ہے کہ جو دراصل سٹڈیز ہوتی ہیں لٹریچر کی، مطالعات. اچھا مطالعات کیسے؟ جیسے آپ کہہ لیں جی کہ جلیل علی کی شاعری میں لسانی رویہ، آپ اس سے میری تخلیقی واردات تک تو نہیں پہنچ رہے ہیں. ہاں پھر یہ اصل میں اچھا جیسے آپ کہتے ہیں جلیل علی کے یہاں سماجی شعور، جی آپ میری تخلیقی واردات تک پھر بھی نہیں پہنچ رہے. آپ وہ ڈسکس کر لیں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے مجید امجد پر ایک مضمون لکھا جی اور انہوں نے مضمون میں یہ عنوان دیا کہ مجید امجد سماجی طبقاتی شعور کا شاعر. جی ٹھیک ہے. اور اس میں خاصی نظمیں ایسی ہیں مجید امجد کی جن میں طبقاتی جو ہے فرق ان کا ذکر ہے، استحصال کا ذکر جی ہے. ہاں تو انہوں نے ان نظموں کا حوالے دے کے تو یہ میں نے ان سے کہا جی آپ کا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ ایک مطالعہ ہے، مطالعہ. یہ تخلیق مجید امجد جو تخلیق کار ہے جی یہ اس کی تخلیقی واردات تک نہیں پہنچاتا آپ کو. جی صحیح کہتے اس کا عنوان بدل لیں. اس کا عنوان مجید امجد طبقاتی شعور کا شاعر کی بجائے کریں مجید امجد کی شاعری میں طبقاتی شعور. بے شک. تو یہ ایک مطالعہ ہو جائے گا. سر آپ بالکل بجا فرماتے ہیں. دیکھیں تخلیقی واردات تک تو وہی ناقد پہنچ سکتا ہے جو ناقد ہونے کے ساتھ ساتھ خود تخلیق کار بھی ہو. جی ابھی آپ نے جیسا ذکر کیا کہ کچھ آپ دیکھیں ناقدین مجید ایسے امجد کے ہیں. صاحب کتنی ذاتی ہو گئی جی ذاتی کہ ہو جاتی مجید امجد صرف طبقاتی شعور کا شاعر تو نہیں ہے. جی بالکل. جیسے اب جامعات میں جو طالب علم ہیں اردو ادب کے اسکالرز ہیں وہ ایم اے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی سطح کے یہ ریسرچ تھیسز لکھتے ہیں تو وہ ان کی تنقید اسی قسم کی تبصراتی اب وہ تنقید ہی ہوتی ہے. اکیڈیمک سٹڈیز جی ہیں. اکیڈمک اور تبصراتی ہیں. جی بالکل. لیکن سنجیدہ سطح پر جب کوئی ناقد آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ خود تخلیق کار ہے تو وہ تخلیقی عمل کو، شعروں کی بنت کو، اس کی ساخت کو، اس کے روزی پیمانوں کو سب کچھ ڈسکس کرتے ہوئے اس کی روح تک اتر سکتا ہے. بصورت دیگر وہ وقت کا ضیاع ہی ہوگا. آپ تو کا یہ جو میں نے بات کی تھی نا درجات حقیقت کی، جی تو میں ایک میری اپروچ میں یہ چیز بھی شامل ہے اس کتاب کے اندر جو میں نے دیکھی کہ کوئی شاعر جو ہے وہ وجود کے کتنی جہات کو انوالو کرتا ہے اپنے تخلیقی تجربے میں. اس کی تخلیقی واردات کو اسٹڈی کرنے کا ایک ٹول میں نے اس میں یہ استعمال کیا. ماشاءاللہ بہت خوب. سر ہم چاہیں گے کہ آپ بات تو روایتی سی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے آپ بات کریں گے تو وہ بھی ایک نئے حوالے سے اور نئی ڈائمنشن سے کریں گے. ہمارا جو آنے والا کل ہے اسے بہتر کرنے کے لیے ہم کن ایلیمنٹس کو زیادہ تقویت دیں؟ اگر ہم ادب کے دائرے میں رہ کر بات کریں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فکریات کے ساتھ ایک بڑا سانحہ ہو گیا. جی ہمیں تو ترقی پسند تحریک سے تھوڑی سی یہ شکایت تھی کہ اس نے سماجی انصاف کو، عدل کو، استحصال کو موضوع بنا لیا ہے اور اسے ایک منشور کی طرح سے لے کر یہ چل رہے ہیں. بعض اوقات واردات نہیں بنتی جیسے فیض صاحب کے ہاں بنی. تو ہم تو چاہتے تھے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اسپرچولیزم کو انہوں نے خانہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیا، یعنی تہذیبی کلیت ان کے اندر نہیں ہوتی. تو ہم تو آگے بڑھنا چاہتے تھے نا. جی لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعد میں جیسی جیسی باہر کی، ہم بہت مرعوب ہوتے ہیں باہر کی موومنٹ سے، تو باہر سے پوسٹ ماڈرنزم کی موومنٹ آ گئی، باہر سے فیمنزم کی موومنٹ آ گئی، باہر سے پوسٹ کلونیل اسٹڈیز کی موومنٹ آ گئی. تو اب ہماری یونیورسٹیوں میں جو مطالعات ہو رہے ہیں جی زیادہ تر وہ ان 3 تھیریز پر ہو رہے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. جی ہاں ٹھیک ہے. اب تھیریز تو نکلنی چاہیے آپ کی فکری تہذیبی روایت سے اور آپ کی بڑی تخلیقی وارداتوں سے. جی ہاں وہاں سے پیمانے نکلنے چاہیے. تو آپ اب نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں وہ. اور ہوا یہ کہ اب یاد آنے لگے، ہمیں ترکیب پسند یاد آنے لگے، وہ دور یاد آنے لگا کہ وہی بہتر تھا بہت.
اس لیے کہ آپ دیکھیں آج سے 31 سال پہلے کی تنقیدی تحریروں میں جی آپ کو ہر صفحے پر کمٹمنٹ کا لفظ ملے گا کہ شاعر اور ادیب یہ بتائے کہ اس کی کمٹمنٹ کیا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے نا, یہ ایک بنیادی سوال تھا تخلیق کی واردات کا کہ کمٹمنٹ کیا ہے آپ کی. صحیح. اب آپ کو تحریروں میں کمٹمنٹ کا لفظ کہیں نہیں ملے گا, کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم تو آپ کو یہاں لے آئی کہ اس نے یہ کہا کہ کوئی مرکزہ ہوتا ہی نہیں, مہابیانیہ بھی کوئی نہیں ہوتا, اور معنی بھی کہیں قیام نہیں کرتا. جی ہاں. اب یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جو کسی آئیڈیالوجی کی طرف جانے کو گناہ قرار دیتی ہیں. صحیح. کیونکہ آئیڈیالوجی کو اب آپ کے نقاد یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی تو شاونزم پیدا کرتی ہے. بھائی کسی برتر درجے پر اپنے آپ کو زندہ رکھنا اور منظم کرنے کی کوشش کرنا, ڈسپلن کرنے کی کوشش کرنا, بھائی پرفیکشن تو کہیں نہیں ہے دنیا میں کسی کے پاس, لیکن یہ ایک وہ ہے جس میں کم از کم آپ ایک برتر درجے پر منظم ہو رہے ہیں اپنی شخصیت کو منظم کرنے کی کوشش. اور سر برتر درجے پر منظم اچھا کرنے دوسرا کے یہ لیے ہے کہ آپ بے معنویت میں سے معنویت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ, جی جی یہی ایکٹیویٹی ہے نا. جی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معنی کہیں قیام ہی نہیں کرتا تو یہ ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں, مضمون کیوں لکھ رہے ہیں, جی آپ یہ کتابیں کیوں لکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی معنی متعین نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ کہیں گے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے, یہ میں متعین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کل کو کوئی اور آئے گا وہ اس سے اگلی بات کر لے گا. جی. آپ بھی اگر فرض کریں کسی ایک بات سے کسی وقت آپ زیادہ وین آپ کا بہتر ہو گیا, کسی دوسری بات پر چلے گئے تو وہ بتائیے. لیکن یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پچھلے پیراگراف میں جو بات کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. میں نے بعض نکاتوں کے مضمونوں میں یہ بات دیکھی کہ میں نے جو پچھلے پیراگراف میں بات کی ہے یا پچھلے مضمون میں بات کی ہے, میں ضروری نہیں ہے کہ میں اس کا پابند ہوں. تو سے اکثر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ترقی پسند ناقدین ہیں وہ زیادہ سائنٹیفک بنیادوں پر بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اب تو خیر وہ رہ ہی نہیں گئے, بہت اچھا. کم رہ گئے, بہت کم رہ گئے. اب ہوا یہ ہے کہ آپ کا جو ترقی پسند نقاد ہے وہ بھی ایپسٹیمولوجی میں پڑ گیا. اچھا. یعنی وہ ترقی پسندی کو اب ایک علمیاتی مسئلہ اس نے بنا لیا. آئی سی. پہلے اس کا مسئلہ کنکریٹ گرد و پیش میں ایک تحرک پیدا کرنے کا تھا, ایک موومنٹ بنانے کا تھا. جی. اب ان کا مسئلہ یہ رہ گیا کہ حقیقت کیا ہے. اچھا تو تب ترکیب پسندانہ نقطہ نظر سے یا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے حوالے سے حقیقت کیا بنتی ہے. بلکہ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے, وہ مارکسسٹ تھا, ایسا مارکسسٹ تھا جو آخر دم تک مارکسسٹ رہا, ٹھیک ہے, یعنی زوال کے بعد بھی, اشتراکیت کے زوال کے بعد بھی وہ ڈٹا رہا. تو وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا کہ اگر مارکسزم ایسی ہی کوئی آؤٹ آف ڈیٹ چیز ہے تو امریکہ کے جو یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں ان میں سے بہت سارے مارکسسٹ ہیں وہ نہ ہوں. تو میں نے ہنس کر انہیں کہا, میں نے کہا یار آپ بھی بڑے فعال مارکسسٹ تھے اور آپ بھی اب ایپسٹیمولوجیکل ایریا میں داخل ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ میں کوئی موومنٹ, سوشل موومنٹ, سوشلسٹک موومنٹ موجود ہے کوئی بڑی معروف, کوئی نمایاں سوشو پولیٹیکل منظرنامے میں؟ تو اگر وہ صرف یونیورسٹیوں میں ایک علمیاتی مسئلہ رہ گیا ہے تو وہ تو اپنی بنیادی مقصد سے ہی انحراف ہو گیا. جی ہاں. سر نئے نسل نو کے جو شاعر ادیب اس وقت سامنے آ رہے ہیں, جی جی, ان کے لیے کوئی اچھا سا پیغام دے دیجیے. ایک تو بات ابھی میں نے کی نا کہ بھئی وہ جو کولیکٹیو کنسرن ہے, جی. جو اس طرح کی بحثوں نے, کیونکہ بارسو جب یہ پڑھتے ہیں ہمارے دوست مضمون پوسٹ ماڈرنزم کے دوسرے, ان پر اثر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو یلغار ہے ہمیں کنزیومرسٹک معاشرے میں بدلنے کی, اس سے بھی ایٹیچیوڈز ہمارے بدل رہے ہیں. یہ ابھی جو بات کر رہے تھے ہم کہ یہ جو چینلز ہیں, یہ چینلز کتنا سیریس کنٹینٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں. جی. آپ دیکھیں کہ جس میں وہ مہمان بلاتے ہیں زیادہ تر وہ ماڈلز ہیں, وہ فلمی ہیں یا پولیٹیکل لوگ ہیں بس. جی. کوئی اسکالر وہ نہیں مہمان بلاتے, کوئی ایسی ڈسکشنز نہیں کرتے. جن لوگوں نے, بچوں نے یونیورسٹی میں کوئی پوزیشنیں لی ہوتی ہیں کبھی ان کا انٹرویو نہیں کرتے. گویا معاشرہ کھوکھلا ہو رہا. تو اب زیادہ تر اصل میں مضمون تراشی کی شاعری زیادہ ہو رہی ہے. صحیح. کہ کوئی سب امیج آ رہا ہے آ جائے سامنے, اسے آپ منظوم کر دیں. اچھا کوئی ذرا تھوڑی سی اچنبھا پیدا کرنے والی ڈیفرنٹ بات چونکانے والی وہ کر دیں.
لیکن وہ جو ہے نا کہ آپ کی پتہ چلے کہ آپ کے پیچھے کوئی تخلیقی واردات ہے جی جو لائف آپ کو کسی پہلو سے ہانٹ کر رہی ہے، آپ کا کوئی بنیادی سوالات ہیں جی جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ایسا کم ایسا کام ہوتا ہے. شعرا کے ہاں جی دکھائی بہت دیتا شکریہ، ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی. ناظرین یہاں پر میں بطور خاص ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ ہر عہد میں بہت سے شعراء ہوتے ہیں، بہت اچھا کلام لکھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے تخلیق کار بہت کم ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوں، جو تخلیق کی نوعیت پر بات کر سکیں، اس کے سٹرکچر پر بات کر سکیں، اس کے عروضی پیمانوں پر، اس کی ساخت پر، اس کی لسانیات پر بات کر سکیں. ہم نے اپنی مختصر سی زندگی میں ایون بہت سے ایسے شعراء کے بھی انٹرویوز کیے ہیں اور گفتگو کی ہے جن کی بہت سی کتابیں آ چکی ہیں، لیکن جو خالصتاً ادبی اور علمی سطح کی گفتگو کا لطف ہمیں آج محترم جلیل عالی صاحب کے ساتھ آیا ہے. ظاہر ہے ایک تو یہ جس پیشے سے منسلک ہیں اور منسلک تھے وہ درس و تدریس کا تھا، پھر دوسرا ان کا وسیع مطالعہ جو ہے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم نے ان سے جو بھی گفتگو کی ہے، سیر حاصل کی ہے، بہت لطف ہوا، لطف ملا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ خوبصورت باتیں سن کر راحت اور سکون میسر آئے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. علی صاحب خاص طور پر آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی بہت محبت.